والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان، اذان سے متعلق۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا۔ تو اس شریعت میں کچھ مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے لیے بلانے کو اذان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں وہ آگے الفصل اول، پہلی فصل ہے اس بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ذکر النار والناقوس فذکر الیہود والنصارى، صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں کو جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ تو انہوں نے ناقوس اور آگ کا ذکر کیا، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اس کا چلے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز نہیں ہے۔ بعض نے کہا ایک نگارہ بجایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بھی آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، کیونکہ آگ جلانا یہود سے مشابہ اور نگارہ بجانا یہ نصارہ عیسائیوں سے مشابہ۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ کسی کو بھیجا جائے اور کہا جائے کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو پھر لوگ اس طرح آ جائیں گے۔ تو یہ اس بات پر مشورہ ہوا۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ فَأُمِرَ بلال، پھر بلال کو حکم دیا کہ جا کے لوگوں کو بلائے، یا اذان سے بنا اعلان کرے نماز کا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ان یشفع الاذان و یؤتر الاقامت، اذان دو مرتبہ کلمات کے ساتھ اور اقامت ایک کلمے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت جو ہے حضرت ابو محذورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابو محذورہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اذان سکھائی، بے نفسی خود اذان سکھائی، اور آپ نے فرمایا قل کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو دہرایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں جو ہے وہ کلمات کی تعداد بڑھ گئی، یعنی کہ 15 کلمات ہوتے ہیں اذان میں، اب 4 کلمات کے اضافہ ہو گئے تو 19 کلمات ہو گئے، یعنی 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اضافہ ہوا، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو ترجیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پر بھی عمل ہے، غالباً شوافی کا عمل ہے، وہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اشہد ان محمد رسول، ان کو آہستہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد آہستہ، پھر ان کو اونچی آواز سے کہتے ہیں، 4 مرتبہ یعنی کہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ترجیح نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں ترجیح کرنا، یعنی پہلے ان 4 کلمات کو آہستہ اور پھر ان کو جو ہے وہ اونچی آواز سے زیادہ کہنا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ابو محذورہ صحابی جو ہے نا، یہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اذان جب آتی تھی نا، یہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں تھے، تو جس طرح بچے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو آ جاتے ہیں، تو صحابہ نے اذان دی تو بچوں نے پھر اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی، تو حضرت ابو معذر نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بچوں کو بلاؤ، آپ تو شفیق تھے، رحیم تھے، تو ان کو بلا، فرمایا 2 اذان، ٹھیک ہے جی۔ اذان دینے لگے تو ابو معذورہ کو فرمایا کہ اب اذان دو، ٹھیک ہے جی۔ تو اذان دینے لگے، وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے ابو معذورہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، تو اذان کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب وہ اس پر پہنچے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے آہستہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آہستہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اونچا پڑھ، اونچا پڑھ، تو انہوں نے پھر اونچا پڑھا۔
بعد میں یہی صحابی ابو محذورہ پھر مکے میں مؤذن رہے کافی عرصہ، تو وہ انہوں نے کہا جی میں نے حضور نے مجھے اسی طرح سکھایا، میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اسی چیز سے وہ مسلمان ہوئے اور اس کو وہ شرف سمجھتے تھے، ان کا جو حضور نے مجھے خود سکھایا ہے۔ تو وہ پھر 19 کلمات کہا کرتے تھے، یعنی 4 مرتبہ اذان کی جیسے الفاظ ہیں نا، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کو 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتے تھے، کہتے تھے میں اسی پر مسلمان ہوا ہوں، مجھے حضور نے خود سکھایا بھائی۔ تو ہم تو اس کی یہ تعویل کرتے ہیں نا کہ وہ مسلمان ہو رہے تھے یا آہستہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو اونچی آواز سے کہا پڑھو، وہ کہتے ہیں میرے لیے شرف یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں گا، تو وہ ساری زندگی پھر اسی طرح اذان اسی طرح پڑھتے رہے۔ اس لیے تو باقی جو نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ پر سکھایا ہے، آگے روایت ہے عبداللہ بن زید نے جو خواب دیکھا اذان سے متعلق، جو اذان شروع کیسے ہوئی، اس میں جو 15 کلمات ہیں اذان کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے پہلے جو بات ہے یہاں جو ہم نے پہلے حدیث میں یہ پڑھا کہ اذان کے کلمات 2 ہیں اور اقامت کے کلمات 1 ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اقامت کے کلمات بھی 2 ہیں اور اذان کے کلمات 2 ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں حدیثوں سے ثابت ہے، اس پر میری ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے، تو اس پر کوئی جھگڑنے والی بات نہیں۔ شوافی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اذان کے کلمات 2 ہیں اور احناف اقامت کے کلمات 1 ہیں۔ احناف کا جو موقف ہے اس سے آگے حدیث آئے گی ابو محذورہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے غالباً پچھلی ہی روایت ہے، آگے آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے 17 کلمات جو ہے اقامت کے آپ علیہ السلام نے سکھائے ہیں، اور 19 کلمات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو اذان کی سکھائے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو سکھائے، تو چونکہ سکھائے آپ علیہ السلام نے 17 کلمات اقامت کے، تو اسی پر ہمارا جو ہے وہ عمل ہے۔ باقی جو اذان کے 19 کلمات سکھائے، اس کی ہم وہ جو تعویل کرتے ہیں ترجیح والی، کہ آپ علیہ السلام نے اذان جو خواب میں آئی تھی صحابی کو، تو اس حساب سے اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات یہ حدیث آ گئی ابو معذورہ صحابی سے، ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اذان سکھائی 19 کلمات، 19 کلمات، والاقامت، اور اقامت سکھائی آپ نے 17 کلمات، 17 کلمات۔ تو 17 کلمات کیسے ہوتے ہیں اقامت کے؟ تو اذان ہمارے ہاں جیسے اقامت ہوتی ہے ویسے ہی اذان ہے، بالبیانی سی، صرف 2 کلمات کا اضافہ ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ وہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے اس کو جلدی جلدی پڑھتے جانا ہے، تو اس حساب سے 17 کلمات بن جاتے ہیں اقامت کے اور 15 کلمات بن جاتے ہیں اذان کے۔ تو یہ ہماری روایت یہاں سے ہم ثابت کرتے ہیں، اور بھی روایات ہیں لیکن یہ اتھینٹک ہے کہ یہاں سے ہم جس طرح اذان ہوتی ہے اسی طرح ہم اقامت پڑھتے ہیں، پھر صرف 2 کلمات کا ہم کیا کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بات پوچھے بھی آپ کی اذان اقامت کہاں سے ثابت ہے، تو آپ 644 نمبر مشکات میں اور ابو داؤد نسائی ترمذی میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنی ہے تو میری ویڈیو ہے اس پر، اذان کے کلمات کی تعداد۔ اچھا، آگے حدیث آ رہی ہے، ابو ذر معذور کہتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے اذان کا طریقہ سکھایا، فمسا بمقدم راسی، آپ علیہ السلام میرے سر کے آگے سے پکڑا اور فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تخفض بها صوتک، اپنی آواز کو اس میں ہلکا کرو، ثم ترفع صوتک، پھر اس کے اونچی آواز سے پڑھو، اس طرح آپ علیہ السلام نے۔ تو ایک روایت یہ کہ آپ نے خود اس طرح سکھایا، اور دوسرا میں یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے کہا اس کو جو ہے اونچی آواز سے کہیں۔ تو آخر میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو سکھایا۔ اگلی روایت میں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم صرف اپنے فجر میں کہنا ہے، اور یہی عمل چلتا رہا۔ اور روایت میں کہ جب اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کے دو، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھہرنا بھی نہ کہ بندہ جو ہے نا تنگ آ جائے، کوئی کسی نے جو ہے نا کوئی کام کرنا ہے، کوئی کال کرنی ہے، کوئی بیمار ہے، ہاں بس مناسب، ٹھیک ہے۔ اور اقامت آپ نے جلدی جلدی کہنی ہے، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر تک آپ نے ٹھہرنا ہے کہ کوئی بندہ گھر سے آئے تو پہنچ جائے، اور نیا وضو بنانے والا نیا وضو بنا لے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سندھ میں جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ 20 منٹ کا فاصلہ کرتے ہیں، اب پتہ نہیں کب کتنا کرتے ہیں، بہرحال دیکھا بچپن میں وہاں رہا ہوں میں، تو 20 منٹ اذان کے بعد 20 منٹ کے بعد
نماز کھڑی کرتے تھے وہ لوگ. اور ہمارے یہاں پنجاب میں جو ہے 15 منٹ لگتے ہیں. اذان ہوئی 5 بجے تو 5:15 بجے جو ہے نماز کھڑی کی جائے گی. یہ عام نمازوں میں، یعنی ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں. مغرب میں تو مغرب کے بعد ہی اذان شروع ہو، اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے تھوڑے سے وقفے کے بعد. اور فجر میں جو ہے اذان جو ہے وہ اذان ہمارے ہاں اذان کے بعد 45 منٹ، 40-45 منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسفار میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. وہ حدیث ہم نے کل پڑھی تھی کہ اسفار میں نماز پڑھنے کا زیادہ اجر اور ثواب ہے. اگلی روایت میں ہے کہ ایک سدائی، ایک زیاد بن حارث سدائی تھے، غالباً عراق کے صحابی تھے. وہ آئے، انہوں نے اذان دی تو پھر حضرت بلال نے اقامت کہنی چاہی تو آپ علیہ السلام فرمائے نہیں، تیرے بھائی کا حق ہے کہ اس نے اذان دی ہے وہ اقامت کہے. تو یہاں سے اناف لیتے ہیں جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے. ہاں، مؤذن کی اجازت، مؤذن نہیں اذان دینے والا، اس کی اجازت سے اگر دوسرا کوئی اقامت کہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا اس کی رضامندی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یعنی اسے پتا ہو کہ ہاں یہ بندہ اجازت دے دیتا ہے، یہ برا نہیں مناتا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ اذان کیسے شروع ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو وہ جمع ہوئے کہ اذان نماز کے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، اور کوئی ایک اس میں منادی نہیں تھا، کس طرح منادی ہے. تو انہوں نے آپس میں اس پہ بات کی. بعض نے کہا کہ ہم ناقوس بجاتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو شیطان یہود کی طرف سے ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ایک بندی کو بھیجا جائے اور وہ الصلاۃ الصلاۃ کے الفاظ کہے، لوگ جمع ہو جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے بلال سے کہا قم یا بلال، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو جمع کر. تو الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اس طرح کہنے ہیں. اچھا، اگلی روایت یہ ہے کہ جس میں اذان شروع کیسے ہوئی. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے ناقوس کا حکم دیا نا کہ چلو ناقوس بجا لو، لوگوں کو جمع کرو، تو یعمل بلیدر بہ الناس، لوگوں کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو اس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ناقوس ہے، وہ جو ڈرم بجانے والا ہے. تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تم اس کو بھیجو گے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے اس کا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو اذان کے لیے لینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس فرشتے نے کہا کیا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا اس سے بہتر چیز نہ میں تمہیں بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں. یہ یعنی کہ خواب میں بات ہو رہی ہے. تو فرشتے نے کہا تم کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری اذان جو ہے نا وہ اس طرح انہوں نے پڑھ دی. اب انہوں نے تو دیکھا نا، پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ خواب جو آپ کا آیا ہے یہ کہتے جب صبح ہوئی تو میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے خبر دی کہ رسول اللہ میں نے اس طرح جو ہے وہ خواب دیکھا ہے. آپ علیہ السلام فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ یہ برکت کے لیے ہے، یہ سچا خواب ہے. تم کھڑے ہو جاؤ اور بلال کو کہو کہ اذان دے. بلال کو یہ کلمات سکھاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، اور وہ کلمات کہتا جائے گا، اس لیے کہ اس کی آواز جو ہے وہ تیرے سے زیادہ یعنی کہ اونچی ہے. تو انہوں نے اذان دینی شروع کر دی. حضرت بلال نے پیچھے حضرت عبداللہ بن زید نے ان کو بتانا شروع کر دیا. جب یہ آواز گئی مدینے میں تو حضرت عمر بھی وہاں سے جلدی جلدی آئے، اپنی یا جرو رداؤ، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے، یعنی جلدی کی علامت ہے، جلدی جلدی آئے. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا ہے. تو آپ علیہ السلام فللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اذان کیسے شروع ہوئی. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ یہ بنایا جائے، کسی نے کہا یہ بنایا جائے. تو اسی مشورے کے بعد جو ہے وہ صحابی جا کے سو گئے. انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے پاس نگارہ ہے، جس سے ڈرم وغیرہ جس سے بجاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی آپ نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے لینا ہے، میں نے اذان کے لیے لوگوں کو اس طرح بلانا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس سے بہتر کلمات میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو ظاہر خواب میں فرشتہ ہوگا جو یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے. تو نبی علیہ السلام کو بتایا. تو خواب دلیل نہیں ہوتا. کیا ہے؟ خواب جو ہے وہ شرعی دلیل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دی اب یہ دلیل بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی کہ ہاں اس طرح کرنا ہے، پھر یہ کیا ہو گیا؟ دلیل بن گیا. ٹھیک ہے جی.
اچھا ہاں، یہ بھی اسی طرح روایت ہے۔ اگلی روایت میں جب کوئی اذان دے تو انگلیوں میں کان ڈالے ایسے، تاکہ آواز جو ہے وہ دور تک جائے گی، یہ ایک حکمت عملی ہے، اس طرح کوئی کرے تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، اذان کے کلمات کون کون سے ہیں؟ اور کہتے ہیں اکہری، اکہری کہتے ہیں، اکہری اور دوہری، دوہری اقامت یا اکہری اقامت۔ جو عرب ممالک ہیں وہاں اکہری اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ جی رفیق صاحب السلام علیکم۔ جی عبد الرفیق صاحب یہ رہتے ہیں وہاں، عبد المجید صاحب ہی رہتے ہیں عرب شریف میں۔ جی عبد المجید مجید صاحب آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جو جی اقامت السلام پڑی علیکم۔ جاتی۔ جی وعلیکم السلام عبد الرفیق صاحب۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہاں سنگل ہی پڑھی جاتی ہے، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہاں یہ سنگل ہی پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے بھی کچھ جانے والے تھے، وہ بھی وہاں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جو پاکستان میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو وہ امام کہتے ہیں بھائی اب آئندہ آپ نے جو ہے نا وہ اقامت نہیں کہنی ہے، آپ کو کہنی نہیں آ رہی، تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ خیر اس میں دونوں طرف سے جائز ہے، اکہری کہہ لیں دوہری کہہ لیں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دوہری والی جو ہے روایت اس کو بہتر، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، انابی اسی پہ عمل کرتے ہیں، دلیل ہے، اور دوسرے جو ہے وہ دوسری طرف عمل کرتے ہیں، تو کوئی کسی پر کوئی نکیر نہیں ہے۔ اذان کی فضیلت اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت یہ بہت اہم ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے ان کی گردن جو ہے وہ اونچی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بری بھی نہیں لگے گی، اچھا لگے گا، اونچا لگے گا، کیوں؟ لوگوں کو بلاتے تھے نماز کے لیے، یہ ان کا شرف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کن کا؟ مؤذنین کا، جو اذان دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب اذان ہوتی ہے نا، شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان نہ سنے، جہاں اتنا دور بھاگتا ہے کہ اذان اس کو سننے نہ دے۔ اذان جب ختم ہوتی ہے وہ پھر آ جاتا ہے، جب یہ ہے صویب، یعنی جب تصویب کہی، یعنی کہی جاتی، اقامت کہی جاتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اقامت ختم ہوتی پھر آتا ہے، پھر یختر بین المرء و نفسی، بندے اور دل کے درمیان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس چیز کو یاد کر، اس چیز کو یاد کر، یہاں تک اسے نہیں پتہ چلتا کہ کتنی رکعت اس نے پڑھ لی ہیں، یعنی یہ پھر خطرات کیا کرتا ہے، دل میں آ کے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے نا، جن انس ہر چیز اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی، جتنی اس کی آواز اونچی ہوگی، جہاں تک اس کی آواز جائے گی تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ گواہی بن جائے گی۔ اب تو اسپیکر ہے، مناسب اس کی ٹون رکھنی چاہیے، تو اس حساب سے جہاں تک اس کی آواز جائے گی تو یہ اس کو جواب ملے گا، یعنی یہ اس کے لیے گواہی ہوگی۔ تو اسی طرح جب بھی موقع ملے اذان دینی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے۔ باقی جو ہمارے ہاں جو اذان کے لیے ایک بندہ مقرر کیا جاتا ہے، شروع میں آپ علیہ السلام نے ایک صحابی نے آگے آئے گا، ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے امام بنا دیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم فلاں جگہ امامت کرو، لیکن مؤذن ایسے بندے کو رکھنا جو پیسے نہ لیتا ہو، اجرت نہ لیتا ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب شروع میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا گیا، بعد میں محدثین نے پھر مصالح مرسلہ کہتے ہیں نا، عوام کی بھلائی کے لیے اور اس کام کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پھر مؤذن کو بطور اجرت رکھنے کو جواز قرار دیا، کیونکہ ہر بندہ اپنا اپنا کام میں لگا ہوا ہے۔ اگر مؤذن کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے اور کبھی کوئی اذان دے رہا ہے کبھی کوئی اذان دے رہا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پابندی نہیں رہے گی، تو اس لیے اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ لیکن جو آج بھی گاؤں ہیں، میری رہائش فیصل آباد میں، فیصل آباد سٹی سے تھوڑا سا دور ہے، یعنی سمجھو کہ مین سٹی سے میں 22 کلومیٹر دوری پر ایک گاؤں ہے، اس میں میری رہائش ہے۔ تو یہاں جو ہے مؤذن نہیں ہوتا ہے، خود گاؤں والے جو ہے وہ انہوں نے آپس میں، لڑکوں نے، جوانوں نے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے کہ ظہر کی اذان دے گا، شوق سے، اپنے شوق سے، ظہر کی یہ دے گا، عصر کی یہ دے گا، مغرب یہ دے گا، فجر یہ دے گا، 2-3 کو پھر ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات پھر وہ شوق میں لڑائی سے بچنے کے لیے پھر ہم نے کہا بھی آپ فلاں یہ دے، تو یہاں ہمارے یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے، یعنی پیسوں والا جس کی کوئی الگ سے ڈیوٹی لگائی جائے، ہمارے ہاں کوئی مؤذن نہیں۔ اور میرے خیال میں پنجاب یا بلکہ جہاں بھی گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں کوئی میرے خیال میں کہ
مؤذن پیسوں والا نہیں ہے، یہ جس کو اجرت پہ رکھا جائے۔ شہروں میں رکھنا لازمی ہے کیونکہ ہر بندہ بزی ہے اور اپنے کام کر رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا، کھیتوں میں کام کیے پھر ظہر کے بعد فارغ ہو گئے تو پھر اپنا کام، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی یہ مخدوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، تو گاؤں میں اس طرح ہے، ٹھیک ہے جی، اور سندھ، اندرونی سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، فری میں اذان دینا اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ دیں، مؤذن سے کہیں گے جناب مجھے اذان کا دیں، اذان اجازت دیں، تو وہ بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جہاں تک آواز جائے گی تو کیا ہوگا جناب علی، وہ چیزیں آپ کے لیے گواہ ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن جو ہے وہ اذان دے، جس طرح وہ کہتا ہے تم اسی طرح کہتے جاؤ۔ اور پھر آگے روایت میں ہے کہ حی علی الصلاح کی جگہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی وہی آپ نے دہرانا ہے، صرف حی علی الصلاح کی جگہ جو ہے حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ پھر فرمایا من صلی علیہ، اس کے بعد جس نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، وہ ایک ایسی جگہ ہے، وسیلہ یعنی وہ مقام محمود، ایک ایسی منزل ہے، ایسا مقام ہے جنت میں جو صرف ایک اللہ کے بندے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، مقام محمود کی دعا کرے گا، تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اذان جو ہے واجب کے درجے میں آ جاتی ہے، قریب واجب کے درجے میں آتی ہے نماز سے پہلے اذان دینا، اور اذان کا جواب دینا بھی اسی طرح ہے، قریب واجب کے ہے آپ اذان کا جواب دیں۔ اگر زیادہ اذانیں آ رہی ہیں آپ کے محلے میں، 3-4 جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اس میں 2 طریقہ ہے، جو سب سے پہلے اذان آ رہی ہے اس کا جواب دیں، یا جو سب سے قریب آپ کے مسجد ہیں اس کا اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ باقیوں کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہتر ہے، دیں گے تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم ایک اذان کا جواب آپ ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے، اور سب کا دیں گے تو پھر آپ اجر زیادہ حاصل کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے بھی اسی طرح کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم نے بھی ایسے کہنا ہے۔ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تم نے بھی ایسے کہنا ہے۔ وہ حی علی الصلاح کہے، تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ حی الفلاح کہے، تم نے بھی ایسے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر کہے گا، تم نے بھی ایسے کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس نے کہنا ہے، تم نے بھی ایسے کہنا ہے۔ من قلبی، جو سچے دل سے کہے گا داخل جنت، و جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اذان کا جواب دیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ آگے روایت آئے گی، صحابی نے عرض کی اتنا ثواب ہے اذان کا، تو پھر ہر بندہ تو نہیں دے سکتا، فرمایا پھر مؤذن کا جواب دیتے رہو، مؤذن جیسے کہتا ہے ایسے آپ کہیں۔ تو اذان میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اذان کا جواب دینا بہت ہی بڑی بات ہے۔ آگے وہ دعا آ گئی، جب آپ نے مؤذن کو سننا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ الفاظ ہم آگے پڑھتے ہیں، یہ دوسری کتابوں میں ہیں، موجب کبیر، طبرانی وغیرہ میں یہ کتابیں ہیں۔ ایک ہے کتاب آپ لے لیں یا اس کا PDF آپ حاصل کریں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، یاد ہے کسی کو؟ تفہیم المسائل۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تفہیم المسائل۔ اس کے تقریباً 10-12 جلدیں آگے، چھوٹی چھوٹی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی چھوٹی جلدوں میں اتنی۔ تو وہ آپ لکھیں گے نا گوگل پہ تفہیم المسائل، تو وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کی آپ جو ہے نا اس کو پڑھیں، آپ اس کی فہرست پڑھیں، بڑے آسان طریقے سے دلائل کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان کی ہے، اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، تفہیم المسائل کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بہت سارے مسائل اس میں یہ بھی اس سوال کا جواب بھی ہے کہ ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا کس کس کتاب میں یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے صاحب انس کہتے تھے آپ علیہ السلام جب کسی قبیلے جہاں کہیں آپ نے حملہ کرنا ہے تو پہلے آپ رات کو وہاں رہتے تھے اور صبح آپ صبر کرتے تھے کہ اب اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اذان کی آواز آتی تھی تو پھر اس قبیلے پر حملہ نہیں ہونا، اگر اذان کی آواز نہیں ہے تو پھر حملہ ہونا ہے، کیونکہ اذان کا مطلب یہ کہ مسلمان ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں۔
یہ اس حدیث کا۔ اگلی حدیث ہے بڑی، اس میں بھی عمل کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے نا تو آپ نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اذان سننے کے بعد یہ کلمات پڑھے۔ تو اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، جب بھی موقع ملے اس حدیث پر بھی عمل ہمارا ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا عبداللہ بن مغفل نے، آپ نے فرمایا ہر دو نمازوں کے درمیان، یعنی بین کل اذانین صلاۃ، ٹھیک ہے، بین کل اذان یعنی ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ دو اذانیں سے مراد کیا اذان اور اقامت۔ لمن شاء، آگے کہا اس کے لیے جو چاہے، تو ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ تو ظہر کی اذان کے بعد نماز سنتیں ہیں، عصر کی بعد بھی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دو نفل ہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض محدثین نے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، پھر آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، فرمایا کہ اس لیے میں نے نہیں پڑھی کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، لیکن جو آپ نے خطرہ فرمایا کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، تو اہل حدیث نے اس کو سنت بنا دیا، لازم ایک جز بنا دیا کہ بھی اذان کے بعد ضروری پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کا خطرہ اللہ کے نبی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ انہوں نے کر دیا، تو اگر کبھی کبھار آپ کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا موقع ملے، جیسے حرمین شریفین میں آپ جاتے ہیں وہ اذان کے بعد پڑھتے ہیں، پڑھ لیا کریں، کبھی موقع ملے تو آپ صحابہ کی سنت پر عمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ابن شاہین کی کتاب ہے ناسخ و منسوخ، انہوں نے کہا کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے، ابن شاہین نے کہا کہ روایت منسوخ ہو گئی، لیکن علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ فرما کہ نہیں، منسوخ نہیں ہے، بھائی نفلی عمل کریں تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مختلف مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ مختلف رائے ملے گی، تو اس پہ کوئی نکیر نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازم قرار نہ دے، ضروری کرنا ہے کہ فجر مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عشاء کے بعد بھی نفل ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر جو ہے وہ فجر کے بعد بھی نفل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حدیث بیان کر کے اہل حدیث تو کہیں گے کہ جناب علی مغرب کے بعد نفل ہیں، تو انہیں کہیں کہ عشاء کی نفل کدھر گئے پھر، یعنی اذان عشاء اور فرض سے کے درمیان وہ نفل کدھر گئے پھر، یہ نفل تھے نا۔ اس حدیث سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد نفل پڑھنے ہیں، ہمیں تو کوئی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تمہارا ہے، تم کہتے ہو کہ جی عشاء کی اتنی رکعتیں کہاں سے آ گئی، 4 فرض تو ہو گئے نا، تو اس سے پہلے ایک اذان اور اقامت کے درمیان بھی تو ہوگا، کہ ایک وہابی تھا، اس نے کہا میں 18 لاکھ کی گاڑی دوں گا اس بندے کو جو عشاء کی رکعتیں مجھے بتائے، 17 رکعتیں، تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا دیں 18 لاکھ، تو اس پہ آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ کہ نماز عشاء کی رکعات بائی علی نواز آن لائن، تو اس پر میں نے ایک یہ ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں غالباً یہ بھی لکھا تھا کہ مفتی علی نواز نے 18 لاکھ کی گاڑی جیت لی۔ جب وہ فیس بک پہ گئے تو وہاں سے سندھ سے کافی سارے میسج آئے کہ مبارک ہو جی آپ نے 18 لاکھ کی گاڑی لے لی۔ میں نے کہا یہ گاڑی نہیں لی، کسی نے دعویٰ کیا تھا تو اس کا میں نے جواب دیا اس طرح۔ تو وہ یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ میں 5 لاکھ روپے اس کو دوں گا اگر کوئی مجھے یہ ثابت کر مجھے کوئی بتایا کہ کسی محدث نے ترک رفع دین پر جو ہے وہ کتاب لکھی ہو، اور نبی علیہ السلام کی آخری نماز جو تھی وہ رفع الیدین کے ساتھ تھی۔ تو پھر اس پہ میں نے 41 احادیث میں نے اس میں بتائی تھی کہ 41 احادیث ہیں جن کے راوی مینلی 2 راوی ہیں، جو ہے وہ عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کی آخری نماز ہے۔ اس میں مالک بن حویرث صحیح نہیں ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کے پیچھے ابو بکر پڑھ رہے تھے، اس کے پیچھے مالک بن حویرث کہہ رہے تھے کھڑے تھے، تو مالک بن حویرث کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی آخری نماز میں آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو اس میں میں نے بخاری مسلم سے 41 احادیث بتائی تھی کہ کسی بھی روایت میں نہیں کہ مالک بن حویرث نے حضور کی آخری نماز دیکھی یا بیان کی ہو۔ ہاں، جنہوں نے دیکھی بیان کی حضرت عائشہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو میں نے کہا دیں 5 لاکھ روپے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا یہ تو تیری ماں کو پتا ہوگا تو باپ کا ہے کہ نہیں ہے، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تو نے یہ کہا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے دوں گا تو آپ دیں۔ وہ اس کا نام ہے
पसरूरी है कोई शख्स अहले हदीस का, नाम उसका कुछ और है, कुछ पसरूरी उस पे एंड पे आता है। यूसुफ क्या 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 नाम बताया? यूसुफ पसरूरी, मौलाना यूसुफ हाँ पसरूरी। यूसुफ, हाँ मौलाना यूसुफ पसरूरी, ठीक है जी। तो इस तरह दावे करते हैं, वो जवाब आता है फिर भाग जाते हैं। फिर इनका एक था, एक मोहम्मद मतलब उनका नाम है सिद्दीक, पता नहीं क्या नाम है, उमर सिद्दीक। उसने भी दावा किया था कि ये जो हदीस है ना, हिरक वाली हदीस, आज तक किसी सुन्नी ने बयान ही नहीं की। तो फिर उस पर मेरी वीडियो आई थी कि हमने कई बार तो बयान की है, ठीक है जी, तो उलमा ने बयान की है। तो इस तरह की चैलेंज करके ना, खैर। अच्छा, आगे है, अगली हदीस है कि इमाम जो है वो निगहबान है, मौज़िन जो अमानतदार है। निगहबान नमाजों का निगहबान है, और मौज़िन जो है वो अमानतदार, यानी कि मौज़न को चाहिए कि जब वक्त हो तो उसके बाद अजान दे, वक्त से पहले अजान ना दे, अजान को बेहतर रखे, नमाजों का टाइम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमा अरशिदिल अइम्मत वगफिरिल मुमिनीन, या अल्लाह इमामों को हिदायत दे और मौज़िन के लिए बख्शिश फरमा, ठीक है जी। बख्शिश की दुआ है किसके लिए? मौज़िन के लिए, और हिदायत की दुआ है इमामों के लिए। तो जब भी मौका मिले आप ज़रूर इमामत करें। इमामत बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी मौका मिले तो अगर आपकी तिलावत अच्छी है, किरात अच्छी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इमामत करें, ठीक है जी। तो इसमें बड़ा माशाल्लाह आपकी नमाज बेहतर होगी दूसरों की। मैं नहीं इमामत करता था, काफ़ी अरसा मैंने इमामत नहीं की, तो मेरे उस्ताद कहने लगे आप इमामत करें, लाजमी करें, ठीक है जी। तो इससे ये होगा कि चलो कुछ उनके पास के थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप करें। फिर मैंने इमामत शुरू की, तो वो मेरी पहली ही मस्जिद है जिसमें मैंने इमामत जामे हूँ, और इस इमामत को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 साल हो गए हैं। तो बस वो जहाँ आया हूँ वो पहली मस्जिद है। तो लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जहाँ बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ इस तरह, यहाँ जहाँ मैं हूँ अभी इस मस्जिद में, यहाँ देवबंद और दूसरों का बड़ा होल्ड था। 20 साल एक बंदा यहाँ रहा जो अहले सुन्नत नहीं था, अहले सुन्नत बन के रहा। तो बड़ा फिर मसला था, जो फिर उसके बाद कोई बंदा यहाँ टिकता नहीं था, दूसरों का होल्ड बहुत ज़्यादा था। तो हमें उस्तादों ने बताया था कि आपने हिकमत अमली के साथ चलना है और मुस्तहब्बात पर नहीं लड़ाई करनी। जब मैं आया तो यहाँ अंगूठे चूमने मना था, दुरूद पाक पढ़ना मना था, लोग लड़ते थे क्योंकि दूसरे नमाजी ज़्यादा थे। तो हमने हिकमत अमली के साथ काम किया, 5 से 10 साल तो हमने दुरूद सलाम ही नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने कहा मुस्ताहब है, आहिस्ता आहिस्ता पे चलते 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 वक्त गुजरता गया, ठीक है। तो जैसे हमारे बच्चे तैयार होते गए, हमने बच्चों को पढ़ाया, फिर वो नौजवान बच्चे थे वो नौजवान हो गए, बढ़ते गए। तो अब वो वक्त आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे यहाँ दुरूद सलाम भी होता है, अजान से पहले और जुम्मे के बाद भी दुरूद सलाम होता है। अब हम जो वो हमारी चलती है हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वक्त लगता है, लेकिन जो उस्तादों ने तालीम बताया कि भी आपने हिकमत अमली के साथ, जज्बाती तौर पे नहीं, हिकमत अमली के साथ मुस्तहब्बात पर कोई नहीं लड़ाई करनी है आपने। दुरूद पढ़ता है नहीं पढ़ता, मैं एक दिन चला गया, मैंने एक दोस्त को कहा कि यार इस मगरिब की नमाज पढ़ाना, तो वो मगरिब की नमाज में इकामत के दरमियान बैठ गया। तो एक बंदे ने था जो गुस्ताख, उसने उसको पकड़ के खड़ा किया कि खड़े हो जाओ। तो वो बेचारा इशा से पहले चला गया। तो हमने एक मतलब मैंने कहा भाई खड़े हो जाने, कोई मसला नहीं, बैठना मुस्ताहब है, खड़ा होना, खड़े हो जाते थे हम, अरसा खड़े रहे, सारा कुछ करते रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कुर्बानी दी, तो उसके बाद फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया सारा कुछ। तो ये चीज़ें हैं जो है ना हिकमत अमली के साथ, बस जितना हो सके लड़ाई से झगड़े से बचा जाए अपने काम को। तो मौज़न जब भी आपको मौका मिले इमाम बने, मौज़न बने, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, क्योंकि हिदायत की दुआ है नबी अलैहिस्सलाम की, जिसने 7 साल अजान दी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे जहन्नम से छुटकारा है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उकबा बिन आमिर साहबी कहते हैं कि आप अलैहि फरमाते हैं कि आपका रब बड़ा पसंद करता है इस चीज़ को कि एक चरवाहा हो और पहाड़ की चोटी पे जाके अजान दे, ठीक है। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से कि देखो मेरे बंदे को अजान भी दे रहा है, इकामत भी कह रहा है, ये मुझसे डर रहा है ना कि मैं नमाज का टाइम हो गया, मुझसे खौफ खा रहा है, तो मैंने इसको बख्श दिया और वह अदखलतुहुल जन्नत, और मैंने इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये हम सब के लिए, जब हम कहीं जंगल में हों, कहीं रास्ते में हों, तो अजान दे के नमाज शुरू कर दें,
ٹھیک ہے جی. تو ان حدیثوں پر بھی ایسے عمل کیا جا سکتا ہے سفر میں ہو. ٹھیک ہے. 3 شخص ایسے ہیں جو مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے دن، بڑے مشک کے ٹیلے ہوں گے، ان پر ہوں گے. ایک وہ بندہ جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے آقا کے حق ادا کیا. ایک وہ شخص جو امامت کراتا ہے اور قوم اس سے راضی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر اس کا اخلاق اچھا ہو، ملن سار ہو، ٹھیک ہے نا، بدتمیز نہ ہو، تو اس سے پھر مقتدی راضی ہوتے ہیں. یہ بات تو مقتدی سے راضی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی، اور ورجل ینادی بالصلاۃ، اور ایک وہ شخص جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے ہر روز، وہ بھی مشک کے ٹیلوں پر ہوگا. ٹھیک ہے. بخشش کی جاتی ہے مؤذن کی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر خشک چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ اس روایت میں بتایا گیا ہے اس کے لیے. جو میں پہلے حدیث بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے امام بنا دے کسی قوم کا، بلکہ امام قومی، مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیں. فرمایا ٹھیک ہے تم ان کا امام ہو تو خیال کرنا ان کے ضعیفوں کا. ٹھیک ہے جی. یعنی اتنی لمبی نماز نہ پڑھانا کہ بندے گر جائیں، خیال کرنا ان کے، کیونکہ امام کے لیے آپ علیہ السلام نے ہدایت دی ہے کہ آت مختصر کرے، پیچھے جو مریض ہے ان کا بھی خیال کرے، مسافر ان کا بھی خیال کرے، ضعیف ہے ان کا بھی خیال کرے. ٹھیک ہے. اور وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ آذَانِ أَجْرًا، اور ایسا مؤذن بنانا جو اذان پر کوئی اجرت نہ لے. یہ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام نے سکھایا جب اذان آئے نا مغرب کی تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہتے تھے حضرت بلال، تو آپ نے فرمایا اقامہ اللہ و ادامہ. یہ یعنی قد قامت الصلاۃ کا جواب یہ ہے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ بررتا، صدقتا و بررتا. یہ آپ نے سچ کہا اور آپ بری ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا رد نہیں ہوتی. یعنی جب بھی اذان آئے نا، اذان کا جواب دیں اور درود پاک پڑھیں، وسیلے کی دعا مانگیں، اور اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے. انشاءاللہ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. آپ کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں کہ 2 دعائیں جو ہے نا رد نہیں ہوتی ہیں، بہت کم رد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اذان کے وقت، اور ایک جب لڑائی، گھمسان کی لڑائی ہو. ٹھیک ہے، اس وقت. اچھا، اگلی حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لوگ تو اذانیں دے کے ہم پر فضیلت رہے گی، ہم کیا کریں؟ ہر بندہ اذان تو مؤذن تو نہیں بن سکتا، ہم کیا کریں؟ لوگ اذانیں دے کر ہم پر زیادہ فضیلت رہ گئے، ان کے بڑھ گئے. فرمایا قل کما یقولون، تم بھی ایسے کہو جیسے وہ کہتے ہیں. یعنی مؤذن جیسے کہتا ہے تم بھی ایسے کہتے جاؤ. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی روایت میں بھی اس طرح کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان روحا کے مقام تک چلا جاتا ہے، اور 36 میلیں دور روحا جو اس سے مدینے سے، اتنا وہ بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث میں ہے کہ جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہے. ٹھیک ہے جی. بہت بڑی بات ہے. 12 سال بغیر لالچ کے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہر روز 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اقامت کے لیے 60 نیکیاں ہوں گی اس کی اذان کے لیے، اور اقامت کے لیے 30 نیکیاں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اب آگے اذان کو مؤخر کرنے کا باب و تاخیر الاذان، اذان کو مؤخر کرنے کا بیان. ٹھیک ہے. حضرت بلال جب اذان دیتے تھے رات کے ٹائم، تو آپ نے فرمایا جب بلال اذان دے تم کھاتے رہو پیتے رہو. عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دے پھر رک جاؤ، کیونکہ وہ نابینا شخص تھے. لوگ صحابہ اس کو بتاتے تھے کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، پھر وہ اذان دیتے تھے. حضرت بلال دیتے تھے اذان تھوڑا سا مطلب ٹھہر کے، پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے. تو جو بلال کی اذان کے بعد لوگ تہجد بھی پڑھتے تھے، مختصر ٹائم ہوتا تھا، تو اس کے بعد عبداللہ ام مکتوم پھر اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں ہے کہ بلال کی اذان تمہیں سحری سے منع نہ کرے. ہاں،
جب تک جو ہے نا صبح صادق ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی ام مکتوم کی جب اذان ہو تو پھر آپ نے سحری کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا مقصد، ٹھیک ہے. اگلی روایت ہے جو کہ آپ علیہ السلام غزوہ خیبر کی طرف گئے نا، تو راستے میں آپ نے سفر کیا، رات کافی ہو گئی. یہ روایت اور اس سے آگے والی روایت جو وہ میں ملا کے آگے آپ کو بتاؤں گا، تو وہ کس طرح تھا، یہ وہ آگے یہ اس سے آگے جو روایت ہے نا وہ کیا آ رہی ہے، مکمل آ رہی، تو وہاں ذرا بتاؤں گا میں آپ کو. تو آپ نے فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہی جائے، فلا تأتوها، ٹھیک ہے، دوڑ کے مت آؤ، چل کے آؤ، سکون کے ساتھ آؤ. جو رکعت رہ گئی اس کو رہنے دو، جو پالی اس کو پالو بس. یعنی کہ دوڑ کے نہ آؤ، دب 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 کر کے سارے مسجد میں دوڑیں گے، اس طرح دوڑ کے نہیں آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ. تو آدمی کا وقار، میں اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی، غالباً میرا خطاب ہے اس پر، کہ وقار جو ہوتا ہے نا، وقار کو اللہ کے نبی نے کس طرح مینٹین رکھا ہے کہ آپ اپنے وقار کو نہ چھوڑیں، آپ کا وقار برقرار رہے. چاہے ایک رکعت بھی جاتی ہے، 2 رکعتیں جاتی ہے، آرام سے وقار کے ساتھ جائیں. یعنی یہ مومن کی وقار کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے دوڑ کے نہیں جانا، نیکی ہے پھر بھی آپ نے وقار کے ساتھ جانا ہے، اہتمام کے ساتھ جانا ہے. تو یہ دیکھیں، نماز اہم چیز ہے، لیکن آدمی کے وقار کو بھی برقرار رکھا گیا کہ بھئی دوڑ کے مت جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ، اطمینان کے ساتھ جاؤ، ٹھیک ہے جی، اپنے وقار کو برقرار رکھو، یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، اب وہ جو پچھلی روایت تھی اور یہ دونوں ملا کے میں اچھا، لیلت بطریق مکہ توکل. اچھا، یہاں ہے کہ مکے کے راستے پر آپ علیہ السلام نے سفر کیا. تو پچھلا تھا غزوہ خیبر کا، لیکن بات تقریباً ملتی جلتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے مکے کے جو راستے پر آپ نے کہیں جانا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہاں سفر کیا. تو راستے میں آپ علیہ السلام نے وہاں آرام فرمایا اور حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جو ہے وہ سب لوگوں کو جگانا ہے فجر کے ٹائم. رات چلتے رہے نا، کافی دیر ہو گئی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ نفل پڑھے 2-3. اس کے بعد وہ اونٹ کی ٹیک لگا کے تو مشرق کی طرف بیٹھ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. انہیں بھی اونگ آ گئی اور وہ سو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاگے جب سورج نکلا تو آپ علیہ السلام نے سب کو جگایا بھی چلو آگے چل کے. پھر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ وضو کرو، اور یہاں پھر سنتیں پڑھی، پھر نفل پڑھے نمازیں پڑھ کے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ان شیطان اتا بلالن، شیطان بلال کے پاس آیا، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ قائم یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو شیطان نے اس کو تھپکیاں دی، تھپکی دیتے دیتے، جس طرح بچی کو نہیں تھپکی دیتے، تھپکی دیتا رہا شیطان، حتیٰ نام، یہاں تک کہ بلال سو گئے. یہ آپ علیہ السلام کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، کو بتا رہے ہیں. ثم دعا رسول اللہ بلالن، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو بلایا، ٹھیک ہے. تو حضرت بلال نے پھر بات بتائی. فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی اخبر رسول اللہ، حضرت بلال نے وہی بات بتائی آپ علیہ السلام کو جو آپ علیہ السلام نے ابوبکر کو بتائی تھی. حضرت بلال نماز پڑھ رہا تھا، پھر مجھے آہستہ آہستہ اونگ آتی گئی میں سو گیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جو آپ نے بات بتائی تو وہی اسی طرح تھا، اور بلال نے پھر وہ بات بتائی، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہاں جو ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال کی اذان سے حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا. یہ واقعہ میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہیں کہ ایسا، لیکن یہ سچا واقعہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سچا واقعہ یہ ہے، اور اس سے پچھلا والا، کہ بلال سو گئے تھے، پھر وہ سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور پھر آگے چلے گئے. تو وہ قوالوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اہل سنت ویسے ہی حضور سے محبت کرتے، تو انہوں نے پھر کسی عالم نے بیان کرنا شروع کر دیا، ایسے مشہور ہو گیا کہ بلال نے اذان نہیں دی تو جو سورج نہ نکلا. اس طرح قوالی بچپن میں نے سنی تھی، تو شاید آپ نے بھی سنی ہو. تو ایسا واقعہ نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام راستے میں تھے اور بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب صبح کے ٹائم آپ نے ہمیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہم نے اذان سے متعلق کہ اذان کیسے شروع ہوئی، پھر اذان کی فضیلت، ٹھیک ہے، اور اذان جلدی دینا
جب بلال روزوں کے لیے دیتے تھے وہ، اور اذان دینے کا جواب کیا ہے، اذان کے الفاظ کیا ہیں، اقامت کے الفاظ کیا ہیں، اس پر ہم نے آج جو یہاں تک سنا. اس بارے میں کوئی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم 2-4 منٹ بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اگلا ٹاپک اس کو لیتے ہیں. جی احمد رضا بھائی. مفتی صاحب یہ اذان کے لیے داڑھی کا ہونا لازمی شرط ہے، کیونکہ علماء ممانعت کرتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہ وہ اذان نہ دے، اس میں کیا حکمت ہے؟ داڑھی کا دوسرا حساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. داڑھی کا یہ ہوتا ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، فاسق مولن. ٹھیک ہے. تو اب جو میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ ہمارے پنجاب میں یا سندھ میں جو اذانیں دیتے ہیں اکثر گاؤں میں، وہ اتنے شرع کے پابند نہیں ہوتے. اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے کہ داڑھی آپ کی لازمی ہونی چاہیے تو یہاں تو پھر کوئی اذان نہیں ہوگی. تو اتنی سختی نہیں ہے. ہاں باشرہ آدمی ہو تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی اذان کے لیے وضو بھی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وضو کرے تو اچھی بات ہے، لیکن بے وضو بھی وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیچے کسی نے میسج بھی کیا آج قوالی کے بارے میں. قوالی جو ہے وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اختلاف کیا. فرمایا کہ وہ قوالی جو ڈھول باجے کے علاوہ ہو، جو اس وقت جو اللہ کے ولی کرتے تھے نا، وجد میں آتے تھے، یا وہ اللہ کے نبی کی صفت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اس میں ڈھول باجے اس طرح نہیں ہوتے تھے. تو یہ ڈھول باجے والی قوالی یہ مناسب نہیں ہے. اب تو قوالی کو ٹھیک ہے جو ہے وہ گانے کی طرز پہ لگا دیا گیا ہے. اور جہاں تک دف ہے اس کا جواز ہے، لیکن جو ہے وہ علماء نے اس پر یہ کہا ہے کہ دف جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بجایا گیا ہے نا، اکثر وہ دف چھوٹی بچیاں بجاتی تھی. چھوٹی بچیاں میں نے پچھلے دنوں سنا ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا بھی اس پر موقف، تو فرماتے تھے کہ بھئی چھوٹی بچیاں دف بجایا کرتی تھی. اب بڑے لوگوں نے شروع ہو گئے ڈھول کی مانند بنا دیا اس کو. تو وہ احتیاط کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے سیدھی سادھی آرام سے نعت پڑھیں، جو دل و گزار سے سکون سے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. جس سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ پرانی آپ نعتیں سنیں. ٹھیک ہے. مزہ آتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دف سے، ڈھول سے، یہ چیزیں. تو اذان کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب بھی آپ نے مؤذن کو اذان دیتے ہو سننا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اذان کا جواب دینا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈر ہے کہ جو شخص اذان کا جواب نہیں دیتا اسے کلمہ نصیب نہ ہو، شاید ایسا ڈر ہے، کیونکہ ان کی معلومات کافی ساری ہیں. اس لحاظ سے اذان جب بھی آئے اس کا جواب دینا چاہیے. شیطان بڑا کرتا ہے اکثر، جو ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں چلو یار کوئی نہیں، یہ اس کو بھی ایسے دیکھ لیتے ہیں، اس کو ویسے کر لیتے ہیں. ویسے ہی جب تک اذان ہو رہی ہے ایک دو میسج جیسے ہی نظر سے گزر جائے گا، لیکن وہ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں، اذان کے الفاظ دینے بھول جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے. کوشش کرتے رہیں، لڑائی ہوتی رہی، جھگڑا ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کچھ لوگ حق میں تھے قوالی کے، کچھ نہیں تھے. تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق زیادہ بہتر ہے، تو اسی کو فالو کیا جائے تو بہتر ہے. چلیں آگے. بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ ہے کہ نماز کی جگہوں کے بارے میں بات. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نماز پڑھیں اس کی وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے، صاف ستھری کیسے. ٹھیک ہے. پہلی حدیث وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو نماز پڑھی ہے نا بیت اللہ میں، بیت اللہ کے اندر، یہ تو نصیب کی بات ہے، لوگ پڑھتے ہیں. یہ تو خاص طور پر جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر گئے. تو اس حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولم یصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی. لیکن آگے اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے جب مکہ فتح ہوا. اسامہ بن زید بھی آپ کے ساتھ تھے، بلال بھی، عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو عثمان بن ابی طلحہ نے دروازہ کھولا. آپ علیہ السلام وہاں کچھ عرصے ٹھہرے، تھوڑی دیر کے لیے. فسال تو بلال، تو میں نے، عبداللہ بن عمر کہتا ہے، میں نے بلال سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے وہاں کیا کیا. تو انہوں نے کہا جی ایک ستون جو آپ علیہ السلام کے دائیں، یہ سارے ہی بائیں تھا ایک ستون، 2 ستون آپ کے دائیں تھے اور 3 ستون آپ کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے. تو اس انداز میں آپ نے نماز پڑھی.
یعنی جو 6 ستون اس وقت اندر جو خانہ کعبہ 6 ستونوں پر تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے دائیں طرف 1 ستون تھا، بائیں طرف 2 ستون تھے اور 3 ستون پیچھے تھے، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو ان کو تک جو بات پہنچی ہے تو کسی نے بتایا کہ نماز نہیں پڑھی، تو اس لیے کہ ہر صحابی تک ہر بات مکمل پہنچے یہ بھی نہیں ہے، بعض صحابہ پر سے کچھ احادیث مخفی رہی ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاں یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں کہ میری صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، آپ نے فرمایا خیر من الف صلاۃ، 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ ہاں مسجد حرام کا معاملہ الگ ہے۔ تو ہم نے 50,000 سنا ہے، وہ بھی روایت آگے آئے گی، وہ یہ بخاری کی روایت ہے 1000 والی، وہ روایت غالباً ابن ماجہ کی ہے، لیکن وہ روایت اس کو بعد نے ضعیف کہا ہے، لیکن فضائل میں بھی ضعیف کو لیا جاتا ہے، 50,000 کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف آپ نے سفر نہیں کرنا، صرف نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ سفر کرنا یعنی کہ خاص میں فلاں جگہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، یہاں بھی ثواب ملے گا، ساتھ والی ملے گا، سفر کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی جو آج ہم جاتے ہیں مدینے وہاں نماز پڑھنے کا، پہلے تو آسانی ہوتی تھی، اب اور سختیاں ہو رہی، بہرحال موقع مل جاتا ہے وہاں نماز پڑھنے کا، تو ماشاءاللہ پڑھیں وہاں جب بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد قباء آیا کرتے تھے ہفتے کے دن، یعنی بروز ہفتہ، اتوار سے پہلے دن آتا ہے ہفتے کے دن، آپ چل کے بھی جاتے تھے، آپ پیدل بھی جاتے تھے، 2 رکعتیں جا کے پڑھتے تھے۔ 2 رکعتیں پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ 1 عمرے کا ثواب ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میں جب جا رہا تھا پچھلے سال ہی عمرے کے لیے، تو میری خواہش تھی کہ میں مسجد نبی سے مسجد قباء تک پیدل جاؤں، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ انہوں نے ٹریک بچھایا ہوا ہے، بہت اچھا ٹریک ہے، مسجد نبی سے نکلیں گے یوں سیدھا راستہ جا رہا ہے پیدل، 20 سے 25 منٹ آپ کو لگیں گے، مسجد قباء جا کے آپ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ویسے جب بھی موقع ملے آپ ضرور جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوشش کریں کہ موسم بہتر ہو۔ ہم جب گئے تھے گرمی بہت زیادہ تھی، تو اس لیے وہ اتنا لطف نہیں اٹھا سکے مدینے کا جو کہ لطف اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ گرمی بہت تھی، دوپہر کا جانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے موسم کو بھی دیکھ کے جانا چاہیے۔ ہمیں تو شوق تھا کہ بس جائیں نا، نہیں گئے تھے، تو یہ شوق ہوتا ہے۔ خیر اب نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو پھر اچھے موسم میں جائیں گے اور مزید بہتری کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ جو گھر ہے نا وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اللہ کو پیاری، اور جو اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے، بازار سے بچنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، ضرورت کے طور پر جائے، تو باقی مسجد یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یہ بھی بہت نصیب کی بات ہے۔ آگے جو صبح مسجد کو جائے، شام کو مسجد جائے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، صبح کے لیے اور شام کے لیے۔ آگے اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، اس کا زیادہ ثواب ہوگا جو دور سے جائے گا، جتنا دور سے مسجد میں جائے گا چلنا اس کو زیادہ ہوگا، تو اس کو ثواب وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ جو تھوڑا دور ہیں قبیلہ، تو وہ منتقل ہو رہے ہیں، مسجد کے قریب منتقل ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو فرمایا کہ تم ارادہ رکھتے ہو منتقل ہونا کا؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا نہیں، جہاں ہو ٹھہرے رہو، جتنی دور سے تم آؤ گے تو اتنا تمہیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اب لوگ اتنے خائن لوگ ہیں کہ کسی حدیث کو پکڑ کے تو توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب توہین یہ شروع کرتے، لو جی صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی دور سے پیدل آتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے بزرگ جو اٹھتے تھے، سفر کرتے تھے، اڑتے تھے۔ اڑنا جو ہے نا یہ کرامت ہے، اڑنا کیا ہے؟ یہ ایک کرامت ہے، اور یہ ایک پریکٹیکل زندگی ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کرامت کو آپ اس انداز سے نہیں ملائیں گے، کرامت کا ایک انکار ہی ایک اس طرح لوگ کر رہے ہیں۔ اڑنا بھی کرامت ہے، اڑ سکتے ہیں۔ اب میں جو آپ کو اس دن میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، غالباً آپ کو یاد ہوگا، بخاری سے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، حضرت کیا نام تھا، فہیرہ، حضرت ابوبکر کے جو غلام تھے پھر مسلمان ہو گئے، عامر بن فہیرہ، تو وہ جب شہید ہوئے تو وہ اڑ رہے تھے، شہید کے بعد بھی وہ اڑے ہیں، شہادت کے بعد بھی اڑے ہیں، تو جو زندہ ہے تو کیوں نہیں اڑ سکتا؟ اور اس میں ہمارے ہاں کتاب ہے
عقائد نصفی، ٹھیک ہے، تو اس میں علامہ سعد الدین غالباً ان کے رائٹر ہو، کہتے ہیں یہ بھی کرامت ہے، اڑ سکتا ہے کوئی بندہ، ایک کرامت ہے، کرامت کو آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں لا سکتے، تو وہ لوگ اتنے دغا باز دھوکے کو پریکٹیکل لائف میں لاتے ہیں، بھئی آپ کہتے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں تو کیوں نہیں، اس کو آپ ایک جواب دیں، چلیں آپ کا علاج ہم کرتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس 2 صحابی آئے، عباد بن بشر اور دوسرے صحابی تھے ایک اور، تو جب بات مکمل ہو کے چلی، رات اندھیری تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر چلے تو ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ مشکات المصابیح جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا آگے چیپٹر آئے گا کرامات کا، باب الکرامات، اس میں پہلی حدیث یہی ہے بخاری مسلم سے۔ تو ایک کی لاٹھی کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ اچھا، پھر جب چوک پہ گئے، ایک نے اس سائڈ پہ جانا تھا، دوسرے نے دوسری سائڈ پہ جانا تھا، تو دونوں کی لاٹھی روشن ہو گئی، تو روشنی میں اپنے گھر پہنچے۔ اور اس میں انشاءاللہ کل آپ سبق سنیں گے اسی مشکات المصابیح میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے جاتے تھے نا، رکوع میں میرے گھر میں ہوتے تھے، تو آپ میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے تھے، تو میں پاؤں سمیل لیتی تھی، آپ وہاں نماز پڑھتے تھے، اور ان دنوں گھروں میں دیے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اندھیری میں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، نبی علیہ السلام اندھیری میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی کئی لاٹھیاں ڈنڈے ہوں گے، وہ روشن نہیں ہو رہے، ان صحابہ کے 2 ڈنڈے روشن ہو گئے، تو وہ کرامت ہے۔ کرامت کو یہاں پریکٹیکل لائف میں آپ لائیں گے، ہر طرح وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ اس طرح دغاباز دھوکے بازی کرتے ہیں، تو ان دھوکوں سے آپ نے بچنا ہے، اپنے اہل خانہ کو اور دوستوں کو بچانا ہے۔ وہ تب ہوگا جب ہم ان دن یہ سیکھیں گے، سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، تو ہم ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث بہت ہی مطلب ہے کہ برکت والی، ساری حدیثیں برکت والی ہیں۔ تو 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی، اس میں ہم کوشش کریں کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں اس میں حصہ ہو۔ پہلا وہ آدمی جو عادل بادشاہ ہے، وہ اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے عبادت میں اپنی نوجوانی گزاری، ٹھیک ہے، اور اس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیونکہ یہ باب مسجدوں کا ہے، تو اس کا دل مسجد سے نہیں، ورجل کہا، تیسرا وہ آدمی، تیسرا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز، پھر اس طرح، یعنی مسجد میں آنا جانا۔ اور وہ 2 آدمی جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں، یہ شخص بھی کیا ہوں گے قیامت کے دن، کیا ہوں گے جو ہے وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسرا وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے جو ہے وہ سائے میں ہوگا اللہ کے اس دن۔ اور وہ شخص جس کو خوبصورت، خوبرو اور مالدار عورت اپنی طرف بلائے اور کہے کہ انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس کے پاس نہ جائے، یہ شخص بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا، وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دائیں ہاتھ کو نہیں پتا بائیں ہاتھ نے کیا دیا، بعض اوقات تو دونوں ہاتھ دے کے دیا جاتا ہے، مقصد یہ کہ ریاکاری نہیں کرتا، اللہ کے لیے دیا بس، ٹھیک ہے، وہ ریاکاری نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا، جو اللہ کی راہ میں دے کے بس اللہ سے اجر چاہتا ہے، تو اس کا بھی یہ ہے کہ وہ اس کو سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ یہ دیکھیں، ہم کوئی ایک ضرور ہمارا ان میں سے کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے کسی کے 2 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے 3 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے 4 بھی ہو سکتے ہیں، ہاں ایک نہیں ہو سکتا، وہ کون سا ہے؟ امام عادل عادل حکمران تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہاں باقی ہو سکتے ہیں سارے، 6 کے 6 کوئی بھی لے سکتا ہے، 6 کے 6 لے سکتا ہے، ہاں۔ بلکہ نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، 5013 نمبر اس حدیث کا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اللہ سے جھگڑو گے، جس طرح تم دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے دوسروں سے جھگڑتے ہو نا، اسی طرح اللہ سے جھگڑو گے کہ اللہ، یہ بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ بندہ میرے ساتھ اس نے جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، تو یہ جہنم میں کیوں؟
यानी झगड़ेगा कि तूने मुझे तो माफ कर दिया, मुझे तो तू जन्नती करार दे दिया, ये क्यों, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ नमाजें पढ़ता था। तो अल्लाह फरमाएगा चल झगड़ा मत कर, जा लेके आ उसको भी जहन्नम से। वो जाके जिन जिन को पहचानता होगा ना वो तो नमाजियों को लेके जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा जिनके दिलों में ईमान है ना, राई के दाने के बराबर ईमान है, उनको भी पकड़ के जन्नत में ले जाओ। तो वो सारों को, जिनको जानते होंगे नहीं जानते होंगे, तो सारों को पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। तो ये नेक लोगों से मोहब्बत, प्यार, उठना बैठना, इसका भी बड़ा फायदा है। और मैंने इस पर वीडियो बनाई है, जरा देखिएगा। तो वो एतराज करते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो उन्होंने दावा किया कि मैं सारे अपने उम्मतियों को जन्नत में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तो हुजूर फरमा रहे हैं कि फातिमा मैं तेरे काम नहीं होऊंगा, अगर अल्लाह तुझे पकड़ लिया तो तुम्हारे बुजुर्ग इतने आगे हो गए। उसका फिर मैंने आज जवाब दिया है कि हज़रत फातिमा को अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया है कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। उस हदीस को तो बता रहे हो, ये कौन बताएगा कि जन्नती औरतों की सरदार हैं। वहाँ एक तौहीद की बात हो रही थी, नबी इस्लाम अजाब से डरा रहे थे, तो फरमाया तुम, यानी उसमें ये भी था कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो तौहीद पर अमल नहीं करते थे, काफिर थे, मुशरिक थे, उनको आप डरा रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं नहीं बचाऊंगा। ज़ाहिर मुशरिक को अल्लाह पकड़ेगा तो नबी इस्लाम उसकी शफाअत नहीं करेंगे। फिर साथ में फातिमा को फिर उसी हिसाब से डराया कि तुम जो है वो अल्लाह की बात करती रहो। तो अब वहां से एक जुमला पकड़ के तो जनाब अली कहा कि फातिमा भी, उसके लिए भी कुछ नहीं है, तो बाकी तो छह कोई नहीं है। तो मैंने उसमें कहा था कि ये मेरा भी दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हम भी, अल्लाह ने हमें ये इनाम दिया तो हम सब जानने वालों को जन्नत में लेके जाएंगे। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो बहुत आला चीज है ना। हमारा दावा किस पर है? हमारा दावा नबी इस्लाम पर है। नबी इस्लाम पर हमारा एतमाद है कि हमारे नबी फरमाते हैं कि उस दिन जो है वो नमाजी दूसरे नमाजी को पकड़ के लेके जाएंगे, यहाँ तक कि जिसको पहचानते होंगे उनको भी लेके जाएंगे। तो हमें तो यकीन नबी इस्लाम के फरमान पर इंशाल्लाह हम भी जिनको भी जानते होंगे, अल्लाह ने अगर हमें इनाम दिया, इंशाल्लाह हमें अल्लाह देगा, हम सब अपने जानने वालों को, अपने शागिर्दों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, तमाम सुन्नियों को जन्नत में लेके जाएंगे। ये तो हमारा दावा है। तो वो तो हसनी हुसैनी सैयद है, उनके बारे में ये कहना कि उनका दावा झूठा है, नहीं झूठा, उनका दावा आला दावा है। और किसी को क्या तकलीफ है, मुझे ये बताएं। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को जन्नत में लेके जाऊंगा, तो भाई खुशी की बात है, जन्नत में लेके जाएंगे तो अच्छी बात है कि एक नबी इस्लाम की औलाद ये कह रही है, आप इस्लाम के बेटे ये कह रहे हैं, जो है वो बेटे ही हैं, नस्ल से हैं, तो इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? देखे ना, लोगों को खामा का किस चीज की तकलीफ है? अगर वो कहते हैं कि हम लेके जाएंगे तो अच्छी बात है। ये इब्ने माजा में हदीस है, वो भी मैंने सुनाई है। आप फरमाते हैं कि बनु तमीम कबीले से ज्यादा एक मेरा उम्मती लोगों की शफाअत करेगा। उस एक बंदे की वजह से बनु तमीम कबीले से ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। ठीक है जी। तो लोगों को क्यों तकलीफ है? बस औलिया किराम से बुग़्ज़ की वजह से। तो इस पर मैंने आज वीडियो डाली है, मेरा चैनल है यूट्यूब पे, डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज। तो उसको भी कभी कभी आप देख लिया करें, उसमें इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपको मालूमातें मिलेंगे। अगली हदीस है बाजमात नमाज से मुतालिक, जिसमें वो यहाँ 25 का जिक्र है, फिर आगे चल के जो है वो किसका जिक्र है, 27 का जिक्र है। ठीक है जी, ठीक है। और अच्छा, एक भाई ने उस दिन सवाल किया था आप में से किसी ने कि घर से बावजू निकलने का क्या फ़ायदा है। आप में से एक बंदे ने सवाल किया था, मुझे याद नहीं किस भाई ने किया था, कि भाई घर से वजू करके जाएंगे उसकी क्या फजीलत है। वो इस हदीस में भी है, आगे भी हदीस आएगी, उसमें यहाँ तक है कि जो बावजू होके मस्जिद की तरफ जाएगा ना, वो ऐसे जैसे हाजी है, हज के लिए जा रहा है। वो आगे हदीस आएगी इंशाल्लाह, वो भी आप। तो यहाँ है कि 25 होगा, फरमा इदा तवद्दा फअस्ल वुदू, जो अच्छी तरह से वजू करे, सुम्मा खरज इल मस्जिद, फिर मस्जिद की तरफ जाए सिर्फ नमाज के लिए, उसके एक एक कदम पर अल्लाह एक दर्जा उसका बढ़ाएगा, एक गुनाह उसका जो माफ होगा। और फ़ैदा सल्ला, जब तक वो नमाज में है फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, या अल्लाह इस पर रहमत फरमा, अल्लाहुम्मा रहमहु, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। और जब नमाज के इंतजार में तब ये दुआ हो रही है। ठीक है, तो ये कौन है, किसके लिए है?
جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں اور فرشتے اس کے کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر کوئی یہ اس بھائی کے لیے کوشش کریں جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں گھر سے وضو کر کے جائیں, اس حدیث پر عمل کرتے ہو. ایک تو یہ فائدہ ہوگا گھر سے وضو کر کے جائیں گے تو آپ اس اللہ کی رحمت میں ہیں. دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ مسجد میں الگ سے جا کے وضو کرنا, پھر مسجد میں پانی کا ٹپکنا, بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور گھر سے وضو کر کے جائیں گے, صاف ستھری ٹوپی پہن کے جائیں, جب آپ نماز کے لیے جائیں گھر سے تو ٹوپی پہن کے جائیں, اچھا لباس اچھے طریقے سے. اگلے حدیث میں جب آپ مسجد میں داخل ہو کیا کہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور جب نکلے اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں. جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں نفل پڑھے, 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے, اگر ٹائم مکروہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام بھی ایسا کرتے, جب مسجد میں جاتے تھے تو آپ علیہ السلام 2 رکعتیں نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں ہے کہ مسجد میں آپ نے گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا. کوئی اعلان کرے کوئی اللہ تمہیں نہ ملا نہ دے. شہروں میں تو نہیں ہوتا لیکن گاؤں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بکری کسی کی گم ہو گئی, اب ہم نے پہلے بند کیا ہوا تھا اعلان, اب مجبوری ہے, کسی کا کوئی مجبوری آ کے بتاتا ہے بھی کرنا ہے, میرے بکرے چوری ہو گئے, بڑا مسئلہ بنتا ہے جی. ہے پھر ہم کہتے ہیں مجھے کسی اور کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, ہم نہیں کرتے اعلان. خیر پھر وہ کسی اور طریقے سے کروا دیتے ہیں. خیر تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اگلا گاؤں کے فوائد بھی ہیں اور اس طرح کے مسائل بھی ہیں. اچھا آگے ہے حدیث جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان 2 چیزوں یہ کھا کے آپ 2 درختوں سے آپ نہ جائیں مسجد میں. ایک ہے پیاز اور تھوم, یہ کھا کے مسجد میں نہ جائیں, یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. آگے مسجد میں تھوکنا, یہ چیزیں تو اب تو نہیں, پہلے زمانے میں تو اس سے منع کیا گیا. فرمایا کہ مجھ پر اعمال امت کے پیش کیے گئے, اچھائیاں بھی برائیاں بھی. میں نے ان کی اچھائیاں ان میں سے یہ پائی کہ کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہے, اور میں نے برائی یہ پائی ہے کہ کسی نے تھوک دیا یا کھنگار یا ناک صاف کر اس طرح کی چیز مسجد میں کی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا, اپنے مرض وفات فرمایا کہ لعنت بھیجی آپ نے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا دیا, یعنی سجدہ گاہ بنا دیا, یعنی سجدے کرتے تھے قبروں کو. تو ظاہر ان پر لعنت ہے, جو قبروں کو سجدہ کریں حرام ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, تو آپ دور کھڑے ہو کے دعا مانگے. ٹھیک ہے. اگلے حدیث میں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوا قبورا, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس پہ میرے پچھلے دنوں ویڈیو ہے, قبرستان میں تلاوت کرنا. تو اہل حدیث کہتے ہیں بھی دیکھو ایک روایت ہے نا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تو اس لیے اس روایت کو لے کے کہتے ہیں کہ قبرستان میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے. وہ آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ اوور آل قبرستان جو ہوتے ہیں ویران ہوتے ہیں, تو اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ, تلاوت کرتے رہو, آباد رکھو. یہ ایک مثال دی گئی ہے. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ قبرستانوں میں تلاوت نہیں کر سکتے. اچھا اب اس حدیث کو پھر میں نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو. اب بتاؤ جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ قبرستان میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ویسے قبرستان میں مسجدیں ہوتی ہیں, وہاں بھی نماز ہوتی ہے. تو یہاں بھی اوور آل ایک بتایا گیا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ قبرستان ویران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے گھروں کو آباد رکھا کرو, یہ نبی علیہ السلام کا فرمان کا مطلب ہے. لیکن وہ الٹی مت ہوتی ہے نا, وہ کچھ اور ہی نکال لیتے ہیں سنیوں کے بغض میں. بھائی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں, وہاں آپ وہاں جو تلاوت بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو, اور اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ ان کے مرد ان کی قبر پر پڑھا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے وہاں ذکر کیا ہے, اب ذکر میں قرآن بھی تو ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ, اچھا یہاں ایک اور چیز مجھے پڑھنے میں ایک بات آ گئی جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا وہ بات یہ ہے, تو اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو پھر آپ زمزم کا پانی آپ تھوڑا لاتے ہیں, تو اس کا حل یہاں مل گیا آپ کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا دل میں ہوتا ہے کہیں چیٹنگ تو نہیں ہے. زمزم کا پانی ایک گیلن لے آئے ہیں 5 کلو کی, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ مکس کرتے جاتے ہیں. شاہ جی کرتے ہیں نا ایسے ہی, تو اس کا حل یہاں آ گیا. طاہر شاہ صاحب جی مجھے السلام علیکم. کرتے ہیں نا اس طرح, مکس کرنا پڑتا ہے نا.
ویسے میں تو نہیں کرتا، ویسے میں کافی ہوتی ہیں لیکن ہاں لوگ جی، کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں جی مجبوری، لوگ کہتے ہیں کیا کریں اتنا ہاں کیا ملنے کریں، والے زیادہ ہیں. ہاں اس کا حل یہاں میں آپ کو اس حدیث میں اس کا حل ہے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ دیکھیں طلق بن علی کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کی ہم نے بیعت کی، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ادھر علاقوں میں ایک گرجا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اضافی پانی منگوایا کہ وضو کر کے دیا کہ وہاں اس کو گرا دو اور وہاں پہ اس پانی کو کیا کر دو، چھٹکا مار دینا. ٹھیک ہے جی، تو ہم نکلے، ٹھیک ہے جی، نکلے، ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دور سے آئے ہیں، وہاں تک جاتے ہوئے آپ نے جو وضو کیا تھا پانی کا وہ تو جاتے جاتے سوکھ جائے گا، پانی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، قلنا ہم نے کہا ان البلد بعید والحر شدید، ہم نے کہا ہمارا شہر جو ہے وہ دور ہے اور گرمی بہت سخت ہے، والماء ينشف، پانی سوکھ جائے گا، یہ جو پانی آپ نے یعنی ظاہر ہے وہ کلو 1.5 کلو ہوگا، وہ تو سوکھ جائے گا. فقال، یہاں اس کا حضور فرمایا مدوہ من الماء، اس میں ایک اور پانی کچھ ملا دینا، فإنه لا يزيد الا طيبا، جو پانی ملاؤ گے نا تو اس میں پاکی اور بڑھ جائے گی. اب اس میں اور یعنی آپ علیہ السلام کو جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے، پر اس میں جتنا اور پانی بڑھاتے جاؤ گے اس میں پاکی اور بڑھتی جائے گی. تو یہاں سے آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ جو زمزم کا پانی اس میں اور بڑھاتے جائیں گے، اضافہ کرتے جائیں گے، برکت اور بڑھتی جائے گی، چیٹنگ نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت خراب ہو جاتا ہے حضرت، ہمارا میں نے تھوڑا ملایا تھا تو وہ خراب ہو گیا پانی. اچھا، جی حضرت، میں پھر جو ہے نا وہ اس کو پی نہیں سکی. اس میں میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے، میں میرا نے تو تجربہ نہیں کیا، میں جو لایا میرا تھا وہ تھوڑا باہر تو ہاں جی ہم نے ملایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے کچھ ملایا تھا، وہ میں نے تھوڑا حضرت فریج باہر رکھا ہوا تھا تو شاید اس وجہ سے بھی. ہم نے ملایا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی بوتلیں بنا کے نا کچھ میں ڈالا تھا، تو وہ جی چھوٹی تھی. ہاں جی. حضرت جیسے میں نے چھوٹی بوتلیں تھی نا اس میں ملا کے دیا، ہوں، پھر جو میرے گھر کے لیے بچا تو میں نے اس میں ملا دیا نا تھوڑا پانی کے برکت کے لیے ہو کبھی چاہیے، ہاں تو ہاں، میں نے فریج میں نہیں رکھا کیونکہ بڑی بوٹل تھی وہ فریج میں نہیں آ سکتی تھی. تو ہوں، میرا کافی مطلب اب 1 سال ہو گیا نا تو اس میں بیچ میں میرا خراب ہو گیا تو اس وجہ سے پھر ٹائم کافی ہو گیا نا، ایک تو مکس بھی ہوا پھر ٹائم کافی ہو گیا نا. یہ وجہ تھی. ہاں اگر انہی دنوں میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ملا کے دے دیتی تو ہاں پھر میرے خیال میں صحیح ہونا تھا. ہاں صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک پھر صحیح تھا، زیادہ وہ باسی ہو گیا نا، تو اس میں پتہ چلا کہ آپ ملا سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں اور ہو جائے گا، اپنا مطلب طریقہ کار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں اپنے محلے کی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. ٹھیک ہے جی، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بہت پیاری، میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش نہیں پوری ہو رہی یا آپ چاہتے ہیں کہ میری خواہش پوری ہو جائے تو مسجد میں جھاڑو دیں، مسجد کو صاف رکھیں، انشاءاللہ تجربہ ہے کہ اللہ کریم آپ کی خواہش کیا پوری کرے گا. ٹھیک ہے نا، کسی بھائی کی شادی نہیں ہو رہی یا کسی کا کوئی کاروبار کا مسئلہ یا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے، مسجد کو صاف رکھے. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو یہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو ایسا انتظام کرے مسجد کو صاف رکھنے کا، ایسا کوئی مشین یا ایسی کوئی چیز کرے تو انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے آپ علیہ السلام نے مسجد میں شعر و شاعری سے منع کیا. قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی مسجدوں میں کیا کریں، فخر کرے کہ میں نے اتنے کروڑ کی مسجد بنا دی، ہمارے ہاں اتنی مہنگی مسجد ہے، ہمارے ہاں یہ مسجد ہے. یہ فخر کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے امت کے مجھے اعمال پیش کیے گئے، یہاں تک کہ کسی نے مسجد سے کوئی چیز ہٹا لی یعنی کہ گندگی تو وہ اس کی نیکی، اور گناہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی قرآن پاک کی صورت یا آیت یاد کی تھی وہ بھول گیا، یہ اس کا گناہ یعنی پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جب قرآن پاک آپ نے جو بھی یاد کیا ہے کوشش کرے کہ اس کو یاد رکھیں. جی گیلانی صاحب. جو بات بول رہے پانی کی جو اصلی ابزم ہوتا ہے اصلی وہ تو خراب نہیں ہوتا نا، پڑھ رہا ہے بے شک 3 سال پڑھ رہے. جی وہ کیونکہ تھوڑا مکس ہو گیا نا، پھر یہ ہو سکتا ہے یا گرمی میں فرق پڑ گیا ہوگا. اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کسی کو دینا پلانا نا، لوگ میں ملنے آتے ہیں اس میں آپ ڈال دیں جگ میں پانی میں ہاں ڈال دیں، اس وقت ڈال دیں، باقی جو اصل ہے وہ اصل رہے، جی باقی جی مکس نہ کرے. ہاں اس میں مکس کر یعنی جو آپ نے کوئی جو 4-5 بھائیوں کو دینا ہے نا، اس میں کچھ پانی کچھ وہ ڈال دے تھوڑا تھوڑا، وہ فوراً نہیں دے دیں، ان کو مکس کر کے رکھیں گے تو پھر مسئلہ شاید ہو جائے. جی جی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پیدل چلتے ہیں نا اندھیری راتوں میں
मस्जिदों की तरफ, तो उन्हें नूर ताम की खुशखबरी दें कि अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अंधेरी रातों में, ठीक है। जब तुम देखो कि अल्लाह बंदे जो अल्लाह के घरों को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए गवाही दो कि ये वो है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, नमाजी हैं और ज़कात देने वाले हैं। अच्छा, अब एक ये रिवायत बड़ी ही मज़ेदार है, सारी मज़ेदार रिवायतें हैं, लेकिन ये मेरी इल्म में ये पहली वो रिवायत है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये हदीस लोगों को बताओ। आपने वैसे तो सुना होगा ना कि मतलब ओवरऑल की हदीस पढ़ने का सवाब, या नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे हम वो है नद्दरल्लाहु अब्दन समी मकालती, अल्लाह उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा, आगे पहुंचाया, ठीक है जी। ये एक वो रिवायत है जो मेरे मुताले और मेरी मालूमात के कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हदीस को आगे पहुंचाओ, लोगों को बताओ, वो ये रिवायत है। अब यहाँ 3 रिवायतें आई हैं, ठीक है ना। ये एक है 725, ये भी ठीक है। ये आगे फिर मैं इसकी ये है 726, ये भी वही है। आगे इसकी डिटेल आगे रिवायत आ रही है, मैं वो आपकी पढ़ के आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर तक के बाद वो आ रही। तो मेरे ख्याल में अगले बाब में या अगली फसल में पहली रिवायत यही है। अच्छा, जब तक आप क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करें, मजेदार रिवायत इंशाल्लाह आपको सुनिए को तो फिर मजा ही आता है ना। अब उमामा बायली कहते हैं कि आप फरमाते हैं 3 शख्स ऐसे हैं, ठीक है जी, जो अल्लाह के जिम्मे में है, अल्लाह का जिम्मा है उनके लिए। एक वो जो गाजी होता है, अल्लाह की राह में जाता है, तो अल्लाह के जिम्मे पर है, वो अल्लाह की निगहबानी में, यहाँ तक फौत हो जाए, शहीद हो जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए, या फिर गनीमत और अजर लेके वापस आए। दूसरा वो शख्स अल्लाह के जिम्मे होता है जो मस्जिद की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि फौत हो जाए, जन्नत में चला जाए, या अजर के साथ वापस आ जाए, या गनीमत भी हो सकता है। तीसरा वो जो घर में दाखिल हो और सलाम के साथ दाखिल हो, वो अल्लाह के जिम्मे में होता है। ये तो इस पर तो हम सारे अमल कर सकते हैं। जब हम घर में दाखिल होंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे घर वालों पे, तो हम क्या होंगे, अल्लाह के जिम्मे में होंगे, अल्लाह की निगहबानी में होंगे, ये ज़ामिन अल्लाह की निगहबानी में होंगे। तो यहाँ एक गाजी हो गया, दूसरा कौन, जो मस्जिद की तरफ जाता है, तीसरा कौन, जो घर में जाते हुए सलाम करता है। अच्छा, ये हदीस जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, वो नहीं, उससे पहले पिछले वाले से ताल्लुक के जो बावजू होकर घर से निकलता है। अब ये हदीस देखें, मन खरज मिन बैती मुतहहिरन इला सलातिन मकतूबतिन, जो शख्स बावजू होके, पाक साफ होके फर्ज नमाज के लिए जाता है, फअजरू, उसका अजर का अजर हाजिल मुहरिम, हाजी की तरह है जो एहराम बांध के जा रहा है हज पर। शाहजी कितना सवाब है, ठीक है ना। उसने भाई ने सवाल किया था, वो है नहीं मेरे ख्याल में, किसने सवाल किया था, हैंड रेज करेगा कोई भाई। मेरे ख्याल में कोई वो थे, कोई आए नहीं आज, मुझे पता ज़हन में आ रहा है। तो ये है घर से बावजू होके निकलने का सवाब। जो चाश की नमाज के लिए निकले उसका भी अजर है। किस तरह अजर है, उम्रे का अजर है, जो चाश की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, ठीक है। तो और वो आदमी जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करे और कोई बात लागू ना करे, तो इल्लीन में ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये 2 रिवायतें आपने नंबर नोट कर देने हैं, एक 728 और पिछली जो रिवायत है जिसमें बावजू होने के, तो ये भी आप मौका महल दोस्तों को बता सकते हैं कि भाई बावजू होकर घर से निकलते हैं, ठीक है। अगले हदीस में आपने फरमाया, जब तुम तुम जो है ना वो बागों के करीब से गुजरो, जन्नत के बागों में से, तो चर लिया करो। साहब ने अर्ज किया, रसूलल्लाह वो बाग क्या है, फरमाया वो जन्नत हैं। चरना क्या है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहा करो, ठीक है। अगली है कि आप शेर व शायरी मस्जिद में बेहतर नहीं, जो दुनियावी शेर व शायरी है। इस हदीस में है कि आप मस्जिद में खरीद फरोख्त ना करें, ये मना है, ठीक है जी। अच्छा, 2 यहाँ इस हदीस में कि बसल और थूम खाने में, आप अलैहिस्सलाम प्याज और थूम खाने से मना फरमाया, ठीक है। मकबरे में, हमाम में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इस हदीस में है कि कब्रिस्तान, मकबरा, रास्ते में, ठीक है ना, और ऊँट के बाड़े में और बैतुल्लाह के ऊपर नमाज पढ़ना ये मना नहीं है, ठीक है। इस हदीस को भी हमने पहले पढ़ लिया था कि बकरियों के बारे में पढ़ सकते हैं, ऊँटों के बारे में नहीं है, ठीक है। अगली हदीस में है कि वो जो कब्रों के लिए ज़ियारत के लिए जाते हैं औरतें, उन पर लानत है, ठीक है जी। तो बाद में इजाज़त दे दी गई, तो ये चीज़ मनसूख हो गई, ठीक है।
اس حدیث میں یہ ہے کہ بہترین جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے جی، بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین کون سی ہے جو ہے وہ ہیں اپنا بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو میرے مسجد میں آتا ہے، مسجد نبی میں علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے، مجاہد کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں کہ لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، ایسوں کے ساتھ مت بیٹھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا مسجد میں، تو حضرت عمر نے مجھے ایک ایسی کنکری ماری، تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر مجھے بلا رہے ہیں، تو فرمایا کہ جاؤ ان 2 بندوں کو لے کے آؤ۔ 2 بندے مسجد نبوی میں تھے، میں گیا ان کو لے کے آیا، میں نے کہا حضرت عمر بلاتے ہیں۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا میں تمہاری طبیعت صاف کرتا، تم مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہو۔ تو مسجد میں نرمی اور آہستہ بات کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر فرماتے اگر تم ہوتے نا مدینے کے تو میں تمہیں طبیعت تمہاری صاف کرتا میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر اس روایت میں حضرت عمر نے الگ سے مسجد سے باہر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، جس نے باتیں کرنی ہے نا ادھر باہر آ کے باتیں کرے، مسجد میں باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت میں وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ یہ روایت ہے، اس کو بھی آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ روایت کہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کی امامت کرتا تھا، اس نے تھوکا نہ قبلے کی طرف تھوک لیا، اس نے بے احتیاطی کر لی۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لوگوں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ چلا گیا نا نماز پڑھا کے۔ تو اگلی جب نماز کا ٹائم ہوا تو صحابہ نے کہ ہم نے پیچھے تیرے نماز نہیں پڑھنی، ان کے کیوں؟ ان کے جو حضور نے یہ فرمایا کہ تیرے ساتھ تیرے پاس نماز نہیں پڑھنی۔ تو وہ حضور کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، تو نے قبلے کی طرف تھوکا ہے، تو جو قبلے کی طرف تھوکے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، جو حضور کی گستاخی کرے، گستاخ ہو، تو کیسے کون برداشت کرے گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب وہ حدیث آئی جو آپ کا انتظار ختم ہوا، وہ یہ حدیث ہے، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹائٹل کچھ اور یاد نہیں آ رہا، بہرحال اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور میں سناتا رہتا ہوں، آپ بھی سنایا کریں جب بھی موقع ملے۔ یہ روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم نماز میں نا، فجر کی نماز تھی، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، باقی کچھ لفظ میں بولتا جاؤں گا بتاتا۔ فجر کی نماز میں ہم نے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے، آپ علیہ السلام نے لیٹ ہو گئے، تو پھر آپ علیہ السلام آئے، جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھائی ہمیں نا۔ فلما سلم دعا بصوتی، جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھا چکے نا، پھر اونچی آواز سے فرمایا بھائی الا مصافکم، اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، جس طرح تم بیٹھے ہو۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ میں لیٹ کیوں ہوا، فرمایا رات کو میں اٹھا، کچھ میں نے نماز پڑھی، وضو کیا، جو میرے نصیب میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے اونگ آئی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ رائی تو ربی، ایک آگے پچھلی جو روایت ہے اس میں کیا ہے، رائی تو ربی، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اچھی صورت میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محمد، میں کہتا ہوں قل تو لبیک رب یا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ اعلیٰ ملأ اعلیٰ یعنی جو اونچے جو ہے وہ درجے والے، اونچے درجے والے فرشتے یہ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے کہا نہیں مجھے پتا کیا۔ اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو کیا ہوا؟ وضع کفہ بین کتفی، اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، حتی وجدت برد اناملہ، تو اللہ کریم کے ہاتھ کی جو انگلیوں کی پورے ہیں نا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فتجلی علی کل شیء، تو ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ وعرفت، تو میں نے ہر چیز کو پہچان لیا جو کچھ بھی تھا یہ۔ فقال یا محمد، اللہ نے فرمایا محمد بتاؤ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ یہ کفارات سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ یہ عمل کریں گے تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ کون سے؟ اللہ فرماتے کون سے؟ تو میں نے کہا مشی الاقدام الجماعت، نماز کے لیے پیدل جانا، اس سے گناہ دھلتے ہیں، اور ایک نماز کے بعد پھر مسجد میں بیٹھ جانا، دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں۔ تیسرا اچھی طرح وضو کرنا، جب وضو کرنا مشکل ہو، اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں۔ قال ثم فیم، اللہ فرمایا اور کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کے بارے میں، وہ اعمال جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا اطعام طعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرمے سے گفتگو کرنا، والصلاۃ والناس نیام،
اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ جو ہے آرام کر رہے ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ درجات بلند ہوتے ہیں. کھانا کھلانا، نرم گفتگو اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ درجات بلند ہوتے ہیں. ثم قال، اللہ نے فرمایا سل، یہ بابو مانگیے. کل، میں نے کہا اللہم انی اسألک، یہ اللہ میں سوال کرتا ہوں، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی، و ترک المنکرات، اور برائی سے بچنے والے کاموں کی، و حب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کی میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ، یہ بڑے الفاظ کہ میں دعا کرتا ہوں، یعنی یا اللہ میں مانگتا ہوں کہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت آئے، یعنی مسکین میرے دوست بنے. ٹھیک، کتنی بڑی پیاری بات. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری بخش فرما، مجھ پر رحم فرما. ہاں، جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالے تو مجھے فتنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے. اچھا، یہ کیا اگلی بات، اسالو کا حب کا، یا اللہ تیری محبت کا سوالی ہوں، وہ حب من یحبک، اور جو تیرے سے محبت کرتے ہیں نا ان کی محبت کا بھی سوالی ہوں. لو جی، یہ ہے باب بزرگ، یعنی یا اللہ اپنی محبت بھی دے اور اپنے پیاروں کی محبت بھی دے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ کے نبی نے مانگی ہے کہ اللہ اپنی محبت بھی دے، اور جو تیرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے، اور جو تجھے عمل پسند ہیں ان کی محبت دے کہ میں نے وہ عمل کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انہا حق، یہ جو خواب میں نے دیکھا نا یہ سچا ہے. فدرسوها ثم تعلموها، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. یہ میرا خواب لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. یہ حدیث، یہ الفاظ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے مطالعے کے مطابق اس حدیث سے ہے کہ یہ بات سچی ہے، یعنی یہ خواب میرا سچا ہے. یہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا خواب میں، اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے محسوس کی، سارا علم میرے سینے میں آ گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں، اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرتا ہے اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں. پھر درجات کے بارے میں اللہ نے پوچھا تو کھانا کھلانے سے درجات بلند ہو رہے ہیں، نرم گفتگو سے، تہجد کی نماز سے. پھر فرمائے محبوب مانگو. پھر میں نے کیا مانگا؟ اسالک فعل خیرات، اچھے کام کی، برے کام سے بچنے کی، اور مسکینوں سے محبت کی، بخشش کی، رحمت کی، اور فطروں سے محفوظ ہونے کی، اور اپنی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت، اور ایسے عمل کی محبت جو اللہ کے قریب کر دے. یہ حدیث کا خلاصہ میں نے دوبارہ سے عرض کیا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انا حقن، یہ سچا خواب ہے. فدرسوها، اس کا درس حاصل کرو. ثم تعلموها، تو لوگوں کو بتاؤ. فدرسو یعنی درس حاصل کرو، اس کا آپ نے درس حاصل کر لیا پھر لوگوں کو بتانا ہے. موقع ملے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگلے حدیث میں اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کریں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام قبروں کو سجدہ کیا، تو آپ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ نہیں، محبت پیارے جائیں وہاں زیارت کریں اور پھر آپ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ستر کا باب، یعنی کہ پردہ. نماز میں ہم نے کتنا پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. شروع میں تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو آپ لوگ فرماتے ہیں ایک ہی کپڑا ہے نا، اوپر سے ایسے ہی باندھ لو، ایسے ہی، ایسے لٹکانا نہیں کوئی بھی چیز، اس کو صدل بولتے ہیں، اسے آپ نے منع فرمایا. بعد میں پھر اللہ نے پھر آسانی کر دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ نے لباس پورا پہنا. پہلے ایک ہی ہوتا تھا، تو آپ نے ایک لباس پہنا جس پہ نا نقش تھے، تو آپ نے فوراً اتارا. فرمایا یہ ابو جہم جو صحابی تھے نا، اس کو جا کے دے کے آؤ. غالباً صحابی تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا کہ ان کو دے کے آؤ، کیونکہ میں اس اپنی نماز میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس کپڑوں کی طرف. اچھے کپڑے تھے، زیادہ تھے، اللہ کے نبی نے اتار دیے کہ مجھے نماز میں ان کی طرف میرا خیال چلا گیا. ٹھیک ہے جی. ایک اور روایت میں آتا ہے نسائی کی، آپ علیہ السلام کو کسی نے انگوٹھی دے دی، تو آپ ایسے بات کر رہے تھے نا، تو بات کرنے کے بعد فرمایا یہ انگوٹھی بھائی واپس لے لو. میں جب بات کر رہا ہوں تو انگوٹھی سامنے آ رہی، میری توجہ ادھر جا رہی ہے، فوکس نہیں ہو رہا جن کی طرف میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ علیہ السلام اس کے ماہر نفسیات تھے، اور آپ علیہ السلام اتنے وہ تھے. تو فرمایا کہ یہ لباس جو نا ابو جہم کو واپس کر دو، یہ مجھے نا اس میں وہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں لباس سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پہلے ایک لباس میں ایک ہی قمیص میں نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر آگے لباس جس میں وسعت آئی تھا، پورا لباس اپنے پڑھنا ہے، پہننا ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ جو حدیث صدل منع ہے، یعنی اس طرح جو ہوتے ہیں نا صبح مارننگ شو آتے ہیں ایسے یوں لٹکائے ہوتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں صدل، یہ منع ہے۔ ہاں یوں آپ پورا آپ چادر لے سکتے ہیں۔ اگلی حدیث میں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، وہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ پڑھیں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سنت پر عمل کریں، جب یہ موقع ملے نئے جوتے آپ نے لیے ہیں تو آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو پاکستان میں تو گلیاں کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن جو بڑے شہر ہیں تو وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں جب گیا مکے میں تو میں بوٹ پہن کے گیا تھا، تو میں بوٹوں کے ساتھ وہاں جا کے حرم میں چلا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مدینے میں نہیں جا سکتے کیونکہ مسجد پھر اسے سب، لیکن حرم میں وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، بغیر بوٹوں کے آپ طواف نہیں کر سکتے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لمبا راستہ ہے، تو آپ اگر آپ کے بوٹ صاف ستھرے ہیں تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، وہاں تو ہوتے ہی صاف ستھرے، واش روم بھی وہ دوسرا سسٹم ہوتا ہے، اندر صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہاں تو آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آسانی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جی گیلانی جی طاہر صاحب، سر آپ بوٹوں کی بات کی ہے، جو ہم عمرہ کرتے ہیں ذرا آپ کی تو پاؤں کی وہ ہڈی ننگی ہونی چاہیے، اس کے اوپر موضوع ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ نہیں آپ بتاؤ کریں گے نا، عمرہ کر رہے ہیں نہیں پاؤں کی ہڈی ننگی، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ ہڈی ننگی ہونی چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے جو پاؤں کا چپل پہنے وہ چپل پہنے، جو پاؤں کا اکثر حصہ وہ ننگا ہونا چاہیے، پاؤں کا جو نہیں وہ تو ہوتا ہے نا آپ جب عمرہ کرتے ہیں، جی میں وہی بات کر رہا ہوں، عمرے کی بات کر رہا ہاں تھا۔ عمرے میں نہیں، بات ہو رہی طواف میں، ویسے نفلی طواف، جی ٹھیک ہوگی، ہاں نفلی طواف آپ نے صحیح، نفلی طواف آپ بوٹوں کے ساتھ کریں، اوپر نفلی طواف کرتے ہیں نا تو وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آسانی ہے۔ اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنازے میں ہم لوگ جاتے ہیں اکثر جو ہے نا، وہ جناز گاہ جو ہوتی ہے نا وہ ویسے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، تو پھر گرمی بھی ہوتی ہے، تو وہ سب کہتے ہیں جوتے اتار لو۔ اب ایک نے جراب پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے جوتے ہیں، اس نے وہ بوٹ اتارنے، جراب نیچے سارے خراب ہو جانے ہیں، تو کئی مرتبہ میں نے یہاں بتایا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں، اس پر آپ اس کو فالو کرو۔ کتنے بتائے ہیں؟ 3 طریقے۔ پہلا یہ بتایا، حدیث سے بتایا حضرت نبی کہ اگر آپ کا بوٹ صاف ہے، بوٹ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ بوٹ صاف ہے نا، آپ نے جراب، مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے بوٹ پہن کے گھر سے میں نے بوٹ پہنے، جراب پہنے، اور میں موٹر سائیکل پہ ہوں یا گاڑی پہ ہوں تو سیدھا قبرستان اترا ہوں، میرے صاف ہیں، تو آپ بوٹوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر آپ نے اتارنے ہیں تو بوٹوں کے اوپر آپ نے کیا رکھ لیں؟ پاؤں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو شک ہے بوٹوں کے کہ آپ بوٹ جو ہے نا یا کوئی بھی جوتا ہے نیچے میں چل کے آئے ہوں، شاید کوئی خرابی نہ ہو، اگر خرابی شک ہے تو آپ اس کے اوپر آپ نماز پڑھیں بس، ٹھیک ہے۔ تیسرا پر یہ کہ اگر آپ کو قریب ہے کہ سارا ہی خراب ہے، پھر آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں کہ اوپر ایسا بھی خراب ہے، پھر تو سائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے، اس لیے جوتوں کے ساتھ آپ نماز ہو سکتی ہے، آپ پڑھیں، زیادہ زیادہ آ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں، لیکن اچھے جوتے آپ نے بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، آپ کے صاف جوتے ہیں تو آپ کیوں اتاریں؟ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کے پاس دلیل حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود جوتے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مسلم میں حدیث ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل آ گئے تو آپ نے پاؤں سے جوتی اتار لی، نالین، صحابہ نے بھی اتار لی۔ حضور نے فرمایا کیوں اتاری ہے بھائی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار لی۔ یہ دیکھیں محبت۔ تو حضور فرمایا مجھے تو بتایا تھا جبرائیل نے کہ یہاں نیچے سے کوئی گندگی لگی تھی تو اس لیے پھر یہ مناسب نہیں تھا تو اتاری۔ اب یہاں ایک وہابی کہتا بھائی حضور کو پتہ ہی نہیں تھا، علم غیب پر وہ اٹیک کرتے ہیں اس یہاں لے کے، بھائی اللہ کے نبی کی توجہ نہیں کی، یہ اللہ نے سکھانا تھا، بتانا تھا، اسی لحاظ سے تو اب وہ اس چیز کو آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث میں ہے کہ جب جوتے آپ نے رکھ لیں تو ٹھیک ہے، دائیں بائیں رکھ لیں، سامنے نہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چٹائی پر نماز پڑھی، سجدہ کی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کپڑے پر آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے آپ یصلی حافین و متنائلن، آپ نے نالین پہن کے بھی آپ نے نماز پڑھی اور ننگے پاؤں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو جیسے آپ کو آسانی ہو، دین سیکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے معاملات کو چلا سکیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ جوتوں کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ جب بھی کہیں آفس میں ہوتے ہیں، شہروں میں، تو اس کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے جی۔
अगला बाब थोड़ा सा उसको भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, वो है सुतरा के बाब। सुतरा, जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपने ये देखना है कि मैं ऐसी जगह नमाज पढ़ूं जहां से कोई सामने से ना गुजरे। अगर कोई सामने से गुजरे तो मैं कोई आड़ रख लूं, उसको कहते हैं सुतरा, आड़ रखना। तो आड़ कितनी होती है? 1 उंगल मोटी हो और 1 हाथ लंबी हो। कोई कुर्सी रख लें, कोई चारपाई का एक साइड रख लें, किसी तरह आड़ हो जाए ताकि गुजरने वालों को गुनाह ना मिले। क्योंकि गुजरने वाले, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर गुजरने वाले को पता चले ना कि इसका कितना गुनाह है तो 40, अब साहबी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि 40 दिन या 40 महीने या 40 साल, हुज़ूर ने फरमाया खड़े होने को पसंद करता। अगर कम से कम 40 दिन भी रख लें, क्योंकि 40 दिन, 40 महीने, 40 साल, 40 दिन भी रख लें कि 40 दिन खड़े रहने को पसंद करता और वहां से नमाजी के आगे से ना गुजरता, तो ये बड़ी एहतियात है कि आप लोग नमाज पढ़ के फौरन भागने की कोशिश करते हैं, पीछे नमाजी होते हैं, नमाजी के सामने गुजरने का गुनाह है कि अगर उसे पता चलता ना कितना गुनाह है तो 40 दिन खड़े होने को तरजीह देता और नमाजी के आगे से ना गुजरता। तो अब ये है इसकी अहमियत। दूसरा, जो नमाजी है उसको भी चाहिए कि भाई मैं ऐसी जगह खड़ा हो जाऊं कि अब नमाज खत्म हो गई, लोगों ने गुजरना है, तो ऐसी जगह खड़ा हो जाऊं जहां लोगों को गुनाह ना मिले। ये आपने अवेयरनेस देनी है लोगों को, भाई नमाज पढ़ो साइड पे होके इधर खड़े हो, या घर भी आप नमाज पढ़ें तो साइड पे पढ़ें, या घर में नमाज पढ़ें तो आपने कोई सुतरा लाना है, कोई ऐसी चीज आपके सामने होनी चाहिए कि वो आड़ बन जाए तो बाकी को गुनाह न मिले। ठीक है, तो ये इस रवायत में रावी कहते हैं अबू जुहैफा कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ रहे थे, आपने एक हुल्ला पहना हुआ था आप अलैहिस्सलाम ने, रेड रंग का। ठीक है, तो हज़रत बिलाल आए, उन्होंने अनजा, क्या बोलते हैं अनजे को, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाला, भाला भी होता है क्या, एक वो जो लंबा सा होता है, याद है किसी भाई को? अनजा बांस बोलते हैं शायद, नहीं, अनजा बोलते हैं, अरबी में अनजा है, उर्दू में उसको बोलते हैं, एक होती तलवार होती है जी, नेजा, सॉरी जी, नेजा, नेजा, नेजा उसने गाड़ दिया, नेजे होता है ऐसे, नेजा गाड़ के तो आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। जब आप नमाज पढ़ते तो नेजा बिल्कुल इधर सामने नहीं होता था, नेजा ऐसे ही नहीं, इस तरफ नेजा या इस तरफ नेजा। ठीक है, तो वो उस तरफ वो नमाजी के सामने होना चाहिए, इस तरह। ठीक है, तो उसके बाद फिर कोई भी आगे गुजरे, लोग गुजरे, साहबी कहते हैं कि लोग भी गुजर रहे थे, जानवर भी गुजर रहे थे, कोई मसला नहीं था, तो सामने आपने ऐसी कोई आड़ रखनी है। ठीक है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जब नमाज पढ़ रहे तो ऊंट का कजावा होता है ना, उसकी पिछली इतनी वो होती है, वो रख के नमाज पढ़ते थे। तो फिर मुहद्दिसीन ने उसी से लिया, ऊंट का जो पीछे कजावा के पिछली जो लकड़ी होती है ना, वो 1 हाथ की होती है, तो उसी से फिर साहब लिया कि भाई इतना आड़ होनी चाहिए, यानी 1.5 फुट होनी चाहिए कम से कम आपकी जो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ आप वो आप रख लें और फिर वो आगे, ताकि फिर गुजरने वालों को गुनाह ना मिले। ठीक है जी, वो हदीस इदा वदा अहदुकुम बैन यदैहि मिथल मुअखरत रहल, रहल जो है ना वो कजावे का पिछला वो हिस्सा, उतनी जगह यानी कि उतनी आड़ होनी चाहिए। ये हदीस है जो मैं आपको सुना रहा था। अबू जुहैम कहते हैं हुजूर फरमाया लौ यालमुल मारू बैन यदिल मुसल्ली, अगर गुजरने वाला जो नमाजी के सामने गुजरने वाले को पता चले ना कि इसका गुनाह क्या है, अन यक़िफ़ 40 खैरन लहू, ये कि 40 से यानी 40 रहने को, यानी 40 बेहतर है ताकि मैं 40 रहूं। अब 40 क्या है, वो 40 आगे फिर 40 यौमन है या 40 शहरन है, 40 साल है, यानी कम से कम अगर रखें कि 40 दिन वहां रुके रहने को मैं पसंद करता, ये कि मैं नमाजी के आगे से गुजरूं। तो इतना बड़ा क्या है, गुनाह है, तो नमाजी के आगे से नहीं गुजरना। उसकी एहतियात है कि आपने पहले कुछ सुतरा लगा देना है, ताकि फिर आयशा फरमाती है कि मैं सोई होती थी, आप नमाज पढ़ रहे थे किबले की तरफ, तो आप मुझे टटोल लेते तो फिर मैं आगे समेट लेती पाऊँ। ठीक है जी, दूसरी फसल भी यही है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या मुफ्ती साहब, बुनियान के साथ नमाज हो जाती है क्या? हो जाती है नमाज, मजबूरी की तहत उमूमन इस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, लिबास, क्योंकि मर्द का लिबास नाफ से लेकर घुटनों तक है, ये है तो जरूरत के तौर पर नमाज हो जाती है, अगर पूरा लिबास हो जाए तो बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा, अब आखिरी फसल है इसी बारे पर। अच्छा, अब वो जो मैं हदीस आपको सुना रहा था ना, वो करामात से मुतालिक, वो ये यहाँ मैंने कहा था कल होगी, लेकिन वो आज ही इसमें आई है
हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं सोई होती थी आप अलैहिस्सलाम के सामने, मेरे पाँव किबले की, यानी जब आप अलैहिस्सलाम उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो किबले की तरफ आप कर रहे हैं तो मेरे पाँव इस तरफ होते थे। जब आप सजदा करते थे तो मैं अपने पाँव फिर समेट देती थी, ठीक है। जब आप खड़े होते थे, क्यों आप अलैहिस्सलाम क़ियाम बहुत लंबा होता था, फिर पाँव में खोल देती थी। वल बुयूत यौमइज़िन लैसा फ़ीहा मसाबीह, उन दिनों घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे। ये हदीस इसको याद रख लेना है, 786 चिराग नहीं हुआ करते थे। तो मतलब देखिए नबी सलाम के घर में अंधेरा है, लेकिन 2 सहाबी जा रहे हैं, उनकी लाठी रोशन हो गई, तो वो एक करामत है, ठीक है। यहाँ भी तो मौजज़ा ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि दुनिया मौजज़े से चल रही है, करामात से चल रही है, लेकिन करामात का इनकार करना भी गुमराही है। दुनिया करामात से नहीं चल रही, ना मौजज़ात से चल रही है, लेकिन मौजज़ात भी हैं, करामात भी हैं, इनकार करना गुमराही है। लेकिन हर बात को करामत के साथ जोड़ना ये भी गुमराही है, ये इनका धोखा है। तो ये धोखे भी आपने इनको भी हवा करना है, इनसे भी बचना है, ठीक है। तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल कर लिया, ये चीज़ें आपने देखी, इसको आपने दोहराना है। कल इंशाल्लाह बाबु सिफ़त सलाह, नमाज का तरीका, फिर नमाज, रुकू, सुजूद, कल की बहुत ही अहम जो है वो क्लास है आपकी, बहुत सारे मसाइल नमाज के, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। इसको दोहराएं, इसको देखें, तो ये लाजमी है। आज मैंने सवाल भेजा था तो एक भाई ने जवाब दिया, मैंने कहा आपने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, तो थोड़ा सा उसमें देखा करें ग्रुप में, ठीक है जी। तो उसमें मुझे एक भाई ने ही जवाब भेजा था कि भाई ये हमने पढ़ा है। किस भाई ने जवाब भेजा था? पिछली क्लास हमने क्लास, अब एक ही भाई ने, अब नाम तो मुझे नहीं पता उसका क्या है, तो बाकी भाई जो है ना मसरूफ रहे हैं, तो कुछ मोहब्बत के इजहार किया करें, बताया करें कि हमने ये पढ़ा है। तो जो मुताला करना, देखना इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कतरा कतरा दरिया हो जाती हैं, आपको फ़ायदा बहुत होगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हदीस से साबित होती हैं, ठीक है। आजकल किसी से बात करें, वो कहे हदीस दिखाओ, तो फिर आपके पास दलील होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दलाइल की दुनिया में हैं, ये सारी दलाइल की दुनिया की बातें हो रही हैं सारी, तो आपने इनको याद रखना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह आपके लिए। अगर किसी ने कुछ फरमाना हो तो मैं हाजिर हूँ।